رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک جی، آپ کو خوش آمدید کہیں گے فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ افطار اچھا گزرا ہوگا، اور اب یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ نے لائیو کال کرنی ہے۔ لائیو کال کے لیے آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ آپ کال کر کے اپنے ٹی وی کا والیوم بند رکھیں گے۔ میں یہ گزارش اس لیے بار بار آپ سے کرتا ہوں کہ جب بھی اکثر کال کی جاتی ہے تو ہمارے ناظرین سامعین بھول جاتے ہیں شاید یہ اپنی آواز سننے کے لیے، دوبارہ ایکو جب آتی ہے تو وہ ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ سن نہیں پاتے، گفتگو نہیں کر پاتے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کے حوالے سے آپ سے اپیل ہے آغاز میں کہ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ ضرور کیجیے، اور یوٹیوب پہ لائیو دیکھنے کے لیے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں پیغام ٹیلی ویژن کی ایمان افروز فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کیبل نیٹ ورک پر دیکھنے کے لیے ٹیون کیجیے، اور یوٹیوب پر لائیو دیکھنے کے لیے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پہ پیغام ٹی وی لائیو یا کسی بھی براؤزر میں آپ live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لائیو دیکھ سکیں اگر آپ ٹیلی ویژن سیٹ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان، تعارف کرواتا چلوں، فدا الرحمان طیب صاحب ہیں، نعت خواں، ان کو ویلکم کریں گے۔ فدا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا روزہ اچھا گزرا آپ کا؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا، شکر۔ فیل تو نہیں ہوا؟ فیل نہیں ہوا ماشاءاللہ۔ اچھا چلیں ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا پہلا روزہ میں اپنے ہر مہمان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیسی فیل تھی 11 مہینے کے بعد پھر اس فیل میں واپس آئے؟ ایک نہ بیان ہو سکنے والا لطف بھی تھا ماشاءاللہ، اور ایک دم آپ کی روٹین، ڈیلی روٹین بدل جائے تو اس کا اپنا ایک لطف تھا۔ تو ماشاءاللہ، بہرحال اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کی بخشش ہے، اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مل جائے، ہمیں بھی کوئی بخشش مل جائے، کوئی رحمت مل جائے انشاءاللہ تو انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ایک لطف ابھی ہم نے بھی لیا ہے، ہماری پوری ٹیم نے لیا ہے۔ بھٹی صاحب کو ہم نے کہا کہ امامت کروائیں، نماز مغرب ہم آپ کے پیچھے ادا کریں گے، تو بھٹی صاحب نے بڑی خوبصورت قرات کی اور بڑا خوبصورت انداز اور بڑا مزہ آتا ہے، تو ایک لطف ہم نے یہ بھی ابھی لیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر بہت سے سوالات ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، لیکن پہلے چلیں گے فدا الرحمان طیب صاحب کی جانب اور پوچھیں گے کہ آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز فضائل رمضان اور اس کی برکات کے حوالے سے انشاءاللہ اشعار کی صورت میں پلیز سنائیے۔ ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، رب کے مہمان کی، ماہ غفران کی۔ ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، رب کے مہمان کی، ماہ غفران کی۔ لے کے پیکج آیا ماہ رمضان ہے، لایا مومن کے رشتے کی پہچان ہے، لایا مومن کے رشتے کی پہچان ہے گواہی محمد کے فرمان کی، ہے گواہی محمد کے فرمان کی۔ ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، اس میں رحمت کی بارش وہ برسائے گا، گناہوں سے ہر فرد دھل جائے گا، گناہوں سے ہر فرد دھل جائے گا۔ ہوگی مہربانی
مہربان کی ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، رب کے مہمان کی ماہ غفران کی ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی۔ روزہ قرآن رحمت کی بارش لوگوں ہوگی منظور ان کی سفارش لوگوں، ہوگی منظور ان کی سفارش لوگوں، ہو کثرت سے تلاوت قرآن کی ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، ماہ رمضان کی، ماہ غفران کی۔ تم سحری کرو افطاری کرو، ہم دردی کرو غم خواری کرو، ہم دردی کرو غم خواری کرو، اس میں رحمت کی برکھا ہے گمسان کی، اس میں رحمت کی برکھا ہے گمسان کی، رب کے مہمان کی ماہ غفران کی۔ گیٹ جنت میں ہے ایک روزے دار کا، گیٹ جنت میں ہے ایک روزے دار کا، رب کی چاہت محبت و پیار کا، ہو مبارک تمہیں، ہو مبارک تمہیں باب الریان کی ماہ غفران کی، رب کے مہمان کی۔ یہ ماہ مبارک ہے ماہ صبر، روزے کا خدا خود دے گا اجر، روزے کا خدا خود دے گا اجر، بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے جنت کے مہمان کی، ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی، رب کے مہمان کی ماہ غفران کی، رب کے مہمان کی ماہ غفران کی، ہو مبارک تمہیں ماہ رمضان کی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو بھی ماہ رمضان کی مبارک ہو جی، آپ کو بھی مبارک ہو، بھٹی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو جی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اشعار، بہت خوبصورت تھے، الفاظ بہت خوبصورت تھے، اور آپ کی فیل بھی خوبصورت تھی جس فیل سے آپ پڑھ رہے تھے۔ شکریہ ماشاءاللہ۔ بھٹی صاحب، ذمہ داری ہے جی سوالوں والی۔ سوالوں سے پہلے ایک مجھے گزارش کر لینے دیں۔ جی جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بے پناہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے اور موسم بہار آ گیا ہے نیکیوں کا، وہ نظر بھی آ رہا ہے جی کہ وہ مسجدیں جو سارا سال نہیں بھرتی عموماً، اب وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ میں نے دیکھا صبح فجر کے ٹائم پر بھی لوگ کھڑے رہ گئے، مسجد میں جگہ نہیں تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج ظہر کے وقت بھی لوگ باہر کھڑے رہ گئے، جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی افطاری کے ٹائم میں ادھر نہیں تھا تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ وہ آپ نے ادھر جماعت کروائی تو ہم نے ماشاءاللہ ادھر پڑھی ہے نماز۔ جی، تو یہ ماہ رمضان، ماہ غفران، اللہ کی رحمتوں والا، بخشش والا مہینہ، اور اللہ نے ماحول کیسا بنایا کہ شیطان ویسے ہی جکڑ دی جی، اور ماحول بنا کے ہمیں کہا ہے کہ میری رحمتیں لے لو، برکتیں لے لو، تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ جی، تو عمومی رویہ جو ہم نے پورا سال بھی دیکھا یا پچھلے رمضان میں بھی دیکھا اور آج پہلی سحری کے ٹائم بھی میں نے دیکھا، وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز سلام پھرتے ہی مسجد سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ابھی رات کافی لمبی ہے، نیند بھی پوری ہو سکتی ہے، اور صبح سحری کے ٹائم اٹھ کے سحری کر کے نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم بشارت کہ جو بندہ صبح کے ٹائم مسجد میں جائے اور نیت یہ لے کر جاتا ہے ان یتعلم خیرا او یعلمہ،
کہ میں مسجد جا رہا ہوں صبح کی نماز پڑھنے تو کچھ خیر کی بات سیکھ کے آؤں گا یا لوگوں کو سکھا کے آؤں گا؟ چلو ہر بندہ سکھا تو نہیں سکتا، سیکھ تو سکتا ہے۔ تو مساجد کے اندر 5 سے 7 منٹ کا 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی مسئلہ، کوئی نئی تعلیم تو سیکھنے کو ملتی ہے نا۔ اور اگر گھر سے وہ بندہ نیت کر کے چلا جائے کہ میں نے بھاگنا نہیں ہے، بھئی مسجد میں گئے ہو، اللہ کی رحمت ہے، کوئی ایسا ضروری کام بھی کوئی نہیں ہے کہ جو فجر کے فوراً بعد آپ نے کرنا ہے، ورنہ حشر نشر ہو جائے گا۔ بڑی سب سوری ٹو کٹ یو، میں معذرت چاہوں گا، لائیو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ایک کیو ہے تو میں آپ کو بار بار مخل رہوں گا تو میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں جی۔ ایک لائیو کالر ہے جی، زید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہت شکریہ کال کرنے کا، زید مراول پنڈی سے، فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ ایک مسئلہ تھا، پوچھنا تھا کہ اگر آپ ریگولر تہجد پڑھتے ہوں جی، اس کی 8 رکعت، اب تراویحاں بھی 8 پڑھتے ہوں، جی 8 تراویحاں پڑھنے کے بعد تہجد کس طرح پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی۔ ہمیں لائیو دیکھتے رہیے اور آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو رپلائی مل سکتا ہے۔ سر میں اپنی بات تھوڑی سی مکمل پلیز کمپلیٹ کر لیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد سے بھاگنے کی بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمارے تمام ناظرین کے لیے کہ وہ گھر سے نکلے ہیں وضو کر کے، اور نیت یہ ہے کہ مسجد سے کچھ سیکھ کے آؤں گا یا سکھا کے آؤں گا، تو وہ 10 منٹ بیٹھ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی عالم دین کوئی رہنمائی دیتا ہے تو کچھ سیکھا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ یہ بندہ جو معمولی سا ٹائم لگا 10 منٹ، خرچہ کتنا آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا اللہ اس کے لیے مکمل حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو 12-13 لاکھ روپے جمع کرتے ہوئے بھی مسئلہ ہے، اکٹھے کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور جو حج کرنے چلا جائے پیسے کوئی بات نہیں، اس کو ذرا پوچھ کے دیکھیں کہ وہ 4 دن جو مینا کے ہیں بڑے بڑے جوان ہمت ہار جاتے ہیں، اتنی محنت والا کام ہے۔ اور یہاں آپ نے 10 منٹ میں گھر سے نکلنا، مسجد پہنچ گئے ہیں اور 10 منٹ مزید بیٹھے ہیں تو ایک حج کا ثواب مل رہا ہے، کم از کم رمضان تو لے لیں، 30 حج کا ثواب تو لے سکتے ہیں نا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آمین۔ آپ نے 10-12 لاکھ اکٹھا کر لیے اس سیشن کے لیے، حج پہ جانے کے لیے؟ اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے اکٹھے۔ سر کالر کا جواب دے دیجیے۔ تو بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں اور 7 وتر ہیں، تو بھائی جان وہی تہجد اب آپ کی سہولت کے لیے عشاء کے بعد پڑھی جا رہی ہے، تو آپ نے عشاء کے ٹائم پڑھ لی ہے تو اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وہ تہجد ہے۔ البتہ آپ 8 رکعت نفل سے زائد پڑھنا چاہیں، آپ کی روٹین تھی، آپ کو جاگ آ گئی ہے، بلکہ آپ عموماً لوگ رات کو سوتے کم ہیں، تھوڑا سا سوئے اور پھر اٹھ گئے ہیں 3 بجے 3:30 بجے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نماز میں وقت ہے، تو آپ جتنے نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنت کے مطابق اگر 8 پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات میں وہ 8 رکعتیں مکمل کرتے تھے، اتنا طویل قیام، لیکن ہماری مساجد میں عموماً 1 گھنٹے میں تو تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ وہ پڑھ لی ہیں تو کافی ہیں، اور اگر آپ کا دل مان، نفل کہتے ہی اس عبادت کو ہیں جو فرائض سے زائد ہے، جو آپ کی خوشی پر منحصر ہے، تو آپ اپنی خوشی سے 8 سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، ٹھیک نو پرابلم۔ رمضان تو کمائی کا ذریعہ، کریں آپ کمائی، ٹھیک ہے جی۔ البتہ وطر پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے تہجد صبح اٹھ کے دوبارہ پھر نفل پڑھنے ہیں تو پھر رات کو عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں، اور صبح جب نفل سارے پڑھ لیں جتنے پڑھنے ہیں تو آخر میں وطر پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور لائیو کالر ہیں خالد صاحب ہیں گوجرا والا سے جی، السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی آپ کی دعائیں، بہت شکریہ کال کرنے کا، حکم کریں کیا کہیں گے آپ؟ مفتی صاحب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک نے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی گزارش ہے مفتی صاحب سے جی کہ میں ہر مہینے جی زکات جی ہے نا وہ دے دینا وا، میں اپنے بھاگ نہیں رہتا، میں سمجھنا کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے، میں ہر مہینے اپنی زکات جی نال دے جانا وا۔ جی ایک یہ سوال ہے جی، تو دوسرا میرا سوال ہے کہ میں نا اپنا اثر دی نماز سنتا نہیں، 4 پڑھتا تے ادو مغرب دی نماز عشاء دی سنتا نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا جی، یہ مطلب میرا سوال نہیں دو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا جی، ابھی جواب لیتے ہیں سر۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے جی، مثلا اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو سیونگ ہے وہ جنوری میں آئی تو آپ کی زکوٰۃ جنوری میں فرض ہوگی، آپ رمضان تک اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، اور اگر آپ جنوری کی بجائے دسمبر میں دینا چاہیں، نومبر میں دینا چاہیں تو یہ آپ کی خوشی ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے، یعنی اپنی زکوٰۃ کا انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے کہ 2 لاکھ بنے گی، 3 لاکھ بنے گی،
تو وہ ہر مہینے ضرورت مندوں کو 20 30 40 دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے الحمدللہ، سال کے اینڈ پر کاؤنٹ کر لیں کہ زکوٰۃ بنی کتنی تھی اور اب تک ادا کتنی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ادا ہو چکی ہے تو الحمدللہ، اور اگر کچھ باقی ہے تو وہ دے دیں. ٹھیک ہے تو یہ تو مسئلہ آسان ہے. جی. اور دوسرا بھائی نے کیا پوچھا؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں عصر کی، مغرب کی، ہاں، یہ عشاء کی سنتے نہیں سنت پڑھتے. ہے. جی. تو بھائی جان یہ سنتے اور نوافل یہ وہ پرافٹ ہے کہ جس دن ان کی ضرورت پڑی نا اس دن پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز یہ تھی. کیا چیز تھی. تو سب سے پہلا حساب ہونا ہے نماز کا. تو فرشتے دیکھیں گے اگر نماز کوالٹی اور کوانٹی دونوں چیزوں میں پوری ہوئی تو الحمدللہ یہ کامیاب ہے. اور اگر کہیں نقص رہ گیا، اکثر نقص ہماری نمازوں میں کہاں نکلنا ہے؟ کوالٹی میں. وہ کوالٹی نہیں ہے ہماری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو کسی کو اس نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے. 10واں حصہ یعنی 90% گئی. کسی کو 60%، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو نصف. کوئی ہوگا جس کو 100% اس کی نماز کا ثواب ملتا ہے. بڑے صاحب کون خوش قسمت ہوں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ نوافل اور سنتیں ساتھ ہیں. تو اللہ رب العزت وارحم الراحمین کی شفقت دیکھیں، وہ فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع. فرض پورے نہیں ہیں، کہیں کمی آ گئی ہے، کوئی کوالٹی کم ہے یا کوانٹی کم ہے، تو میرے بندے کے نفل دیکھو ہیں. تو فرشتوں نے اگر دیا کہ اللہ تیرا بندہ تو سنتے بھی پڑھتا رہا ہے، نفل بھی پڑھتا رہا ہے، تو اس مالک کا کرم دیکھو کہ وہ فرائض کی جگہ پر یہ سنتے بھی قبول کر لے گا. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ وہ سنتے نوافل میرے بندے کے ایڈ کر کے تو اس کی وہ تعداد پوری کر دو. تو پڑھا تو یہ سنتے اور نوافل ہمارے اپنے بینیفٹ ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، بلا وجہ نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں اگر کبھی بہت مصروفیت ہے، کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے، نہیں پڑھی جا سکتی تو بات بھی کوئی نہیں. روٹین نہ بنائیں اس کو. لیکن روٹین نہ بنائیں، روٹین بنائیں پڑھنے کی، نہ پڑھنے کی نہ بنائیں. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں جی، عمران علی خوشاب سے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی جان. جی بہت شکریہ کال کرنے کا عمران صاحب، فرمائیے کیا کہیں گے. بھائی جان میرا سوال ہے مولانا صاحب سے، مجھے تھوڑا سا تفصیلی جواب چاہیے. جی. میرا ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ کر میں رفع حاجت کے لیے بیٹھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. میں نے کافی علماء سے مسئلہ پوچھے لیکن وہ ویسے ہی ٹال مٹول کر دیتے ہیں. کافی علماء سے مسئلہ پوچھ چکے ہیں آپ؟ جی میں کافی پوچھا ہوں لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں. اچھا فرمائیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہوں، ماہ رمضان ہے، میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا منع ہے. جی. میں نماز کے لیے بھی آپ سے تیمم کا طریقہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تیمم کے ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. آپ مجھے ذرا تفصیل سے جواب دیں مہربانی فرما کر، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی میں آپ کا احسان مانوں. جی بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. جی تفصیلی جواب دیں گے بھٹی صاحب. سر انشاءاللہ، لیکن بھائی کا سوال تو کوئی اتنا مفصل ہے نہیں. ہاں جی. مسئلہ ہے ان کا کیا ہے کہ وہ قضاء حاجت بیٹھ کے نہیں کر سکتے. جی جس طرح ہو سکتی ہے وہ سر کر لیں. یہ تو شریعت نے سہولت دی ہے کہ آپ جیسے کر لیں، معذور آدمی کے لیے اس کی سہولت موجود ہے. جی. تو طہارت کے لیے اس کے بعد اگر استنجا نہیں کر پا رہے تو وہ غلط بات ہے، اس کو تو کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا چاہیے. مٹی استعمال کر لیں، ٹیشو استعمال کر لیں، پانی استعمال کر لیں، کسی طریقے سے بھی ان کو استنجا تو کرنا پڑے گا. وہ لازم ہے. وہ لازم ہے. اس کے بعد وضو کرنے میں کیا رکاوٹ ہے وہ بھائی جان نے نہیں بتائی. آپریشن آنکھ کا ہوا ہے جی. تو باقی سارے اعضاء دھو لیں اور آنکھ کے اوپر صرف گیلا ہاتھ ایسے اوپر سے گزار لیں، اس کو مسا کہتے ہیں. تو جہاں پرابلم ہے اتنا حصہ نہ دھوئیں اور باقی حصہ پانی ہم ہاتھ گیلا کر کے پورا منہ دھو لیں، ماتھا بھی دھو لیں، اور اگر ایک آنکھ کا آپریشن ہے تو اس کے اوپر سے ایسے ہاتھ گزار لیں، کافی ہے. تو وضو ان کو کرنا چاہیے، وضو میں کوئی رکاوٹ باعث ہے نہیں. بالفرض یہ ایسی کسی بیماری میں ہوں کہ جہاں پانی ہی استعمال نہیں ہو پاتا جی تو پھر ان کے لیے تیمم جائز تھا. تو ابھی بھائی کا صرف پرابلم ایک آنکھ میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو صحت اور تندرستی دے. تو اس کا حال موجود ہے کہ اگر اس کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز اوپر ہے تو صرف اس کے اوپر مسا کر لیں اور باقی پورا چہرہ دھوئیں، بازو بھی دھوئیں، پاؤں بھی دھوئیں. تو ان کے لیے ابھی تیمم کی رخصت نہیں ہے. بالفرض ایسی بیماری ہو کہ جہاں وہ ڈاکٹر پانی استعمال کرنے سے منع کر دیں جی کہ بالکل تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نہ پاؤں پہ پانی استعمال کرنا ہے، نہ ہاتھوں پہ کرنا ہے، نہ چہرے پر کرنا ہے، تو پھر یہ تیمم کر سکتے ہیں مٹی کے ساتھ. تو تیمم وضو کا قائم مقام ہے. تو جس کام کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے وہی کام تیمم کے لیے بھی جائز ہے. مثلا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں. سارے عبادات جو ہیں جو وضو کے ساتھ جائز ہیں وہ تیمم کے ساتھ بھی جائز ہیں. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر اور ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. عمیر صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم عمیر صاحب.
جی السلام علیکم. जी शुक्रिया कॉल करने का उमैर साहब, पूछिए क्या सवाल पूछेंगे आप. اچھا سر, میرے کوشچن تھا زکوٰۃ کے متعلق. جی میرے پاس تقریباً 1.5 سے 2 تولے سونا ہے جو میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ 3 بیٹی ہیں میری, ٹھیک ہے, اور ایک میرا پلاٹ ہے. جی ٹھیک ہے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس پہ زکوٰۃ ادا کروں گا؟ ٹھیک ہے. پلاٹ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ پلاٹ آپ نے سیونگ ہے آپ کی پلاٹ؟ جی اس کی میری انسٹالمنٹ وغیرہ جا رہی ہیں, تو وہ بھی میں نے بچیوں کے لیے فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے. نہیں, آپ نے ابھی انسٹالمنٹ کمپلیٹ نہیں کی, ابھی وہ دے رہے ہیں جی. آپ, ابھی آپ کی ملکیت نہیں ہوا وہ. جی میرے پاس پوزیشن ابھی نہیں ہے. پوزیشن نہیں آیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھٹی صاحب, جی ہو گیا. بہت شکریہ جی کال کرنے کا عمیر صاحب. ابھی جواب لیتے ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم عمیر بھائی, سونا جب تک 7.5 تولے نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. جی آپ نے بچیوں کے لیے رکھا ہے, اپنے لیے رکھا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ وہ نصاب کو پورا ہے کہ نہیں. تو 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. جب تک وہ اتنی مقدار آپ کے پاس نہیں ہے, 2 3 4 تولے ہے, تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. رہ گیا پلاٹ, تو وہ آپ کی ابھی سیونگ ہے. قسطیں کتنی گئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے پیسے آپ دے چکے ہیں. وہ تو پیسے سیونگ میں ہے نا, پلاٹ ابھی مکمل آپ کے قبضے میں نہیں جی, ہے. repossession ہی لیکن نہیں ملا جتنے آپ کو. پیسے آپ دے چکے ہیں قسطوں کی صورت میں, اگر وہ 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں, تو تقریباً میرا خیال اس سال بھی گورنمنٹ کا نصاب لاکھ کے آگے پیچھے ہے. تو اگر 1 لاکھ ہے تو اس پر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. وہ پلاٹ کی زکوٰۃ آپ جتنی رقم آپ کی جا چکی ہے, 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنی آپ دے چکے ہیں, تو لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب, سمجھنے کے لیے اس کو مزید واضح کر لیں, ابھی ان کی ملکیت میں نہیں آیا, لیکن وہ پیسے تو ان کی ملکیت ہیں, پیسے ان کی ملکیت ہیں جو انسٹالمنٹ کی صورت میں جا چکے ہیں, جو دے چکے ہیں, ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے, پلاٹ پر نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے کوشچن پوچھا گیا ہے جی, لکھتے ہیں. اچھا ایک چیز اور ان کے جو خیال میں جو مومنٹ چلتا ہے نا آج کل ہمارے ہاں, جی جی کہ پلاٹ پلس 2 تولے سونا دونوں کو مکس کریں تو یہ زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ جاتے ہیں. جی جی جی. تو مکس کرنے کی کوئی شرعن دلیل نہیں ہے. سونے کا اپنا نصاب ہے, چاندی کا اپنا ہے, کرنسی کا اپنا ہے, اور مال تجارت کا اپنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مکس کر کے زکوٰۃ دینے کا کنسیپٹ اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. پوچھتے ہیں جی کہ ایک شخص روزانہ 60-70 کلومیٹر کی مسافت پر ڈیوٹی کرنے جاتا ہے, کیا وہ اپنے آفس میں روزانہ ہی سفری نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں, اس میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں. جی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسافر ہے, بے شک روزی پوری زندگی بھی اگر جائے گا تو یہ مسافر ہے, جی. تو مسافر سفر کے دوران قصر ہی کرے گا, جی, اس کو سہولت حاصل ہے. البتہ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے پڑھے ظہر عصر کی نماز تو پھر ظاہر ہے پوری پڑھنی پڑے گی, جی. اور اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے کہیں سفر میں تو پھر وہ قصر ہی کرے گا. دوسرا موقف یہ ہے کہ جہاں وہ کام کرتا ہے, پوری زندگی اس کی گزر جاتی 25-30 سال, یا مثال کے طور پر پورا سال ہی وہ جاتا ہے اور ہر روز جاتا ہے, تو وہ اس کی رہائش کی طرح ہو جاتی ہے, وہاں پر وہ قصر نہیں کرے گا. لیکن یہ موقف بہرحال مد نظر ہے. تو جو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ سفر ہے, بے شک روزانہ کا ہی ہو, تو اگر روزانہ سفر کرے گا تو سہولت سفر والی موجود ہے اس کے. بھٹی صاحب پھر آپ اور میں بھی ڈیلی تقریباً 50-60 نہیں, وہ کلومیٹر تو ایک سفر شہر کے کرتے اندر ہیں. ہے. وہ یہاں یہ بھی یاد رہے جی. کہ اپنے شہر کے اندر, کراچی کے اندر تو ہو سکتا ہے 70-80 کلومیٹر بھی آپ کراچی کے اندر ہی رہیں, جی, اور لاہور بھی 50-60 کلومیٹر تک تو پہنچ چکا ہے. یہ تو نارمل ہے. تو شہر کے اندر رہتے ہوئے نہیں, آپ لاہور شہر کے باہر جائیں اور پھر مسافت آپ کی 60-70 کلومیٹر ہوگی ہے, پھر آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی کسی بھی شہر سے اپنے باہر جائے گا, اپنے شہر کی حدود سے باہر جائیں گے تو پھر اگر شہر کے ایک کونے سے مثلا آپ قصور والی سائڈ سے لاہور اس طرف آئیں تو 50-60 کلومیٹر ہو جائیں گے. جی, تو یہ لاہور ہی ہے. لاہور کے شہر کے اندر جتنے مرضی کلومیٹر ہو جائیں, یا آپ کہیں میں پہلے لاہور اس کونے میں گیا تھا, پھر ادھر گیا تھا, پھر دفتر آیا ہوں, تو یہ 120 کلومیٹر ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. چلے لاہور کا ذکر ہے تو لاہور سے کالر بھی ہیں جی لائیو ہمارے ساتھ. عائشہ صاحب ہیں جی, السلام علیکم. جی میری بہن, میں بالکل ٹھیک ہوں, فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ والیوم آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گی اور رپیٹ دوبارہ کیجئے کویسچن اپنا. وضو کے بغیر درود ابراہیم اور دوسرے اذکار کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا جی, بہت شکریہ. جی سر. وضو قرآن مجید کو, مصحف کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھنے کے لیے ضروری ہے. اگر قرآن مجید بھی آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو ہو تو بہت اچھا ہے. یہ آداب اللہ کے کلام آپ پڑھنے لگے ہیں تو باوضو ہو کر پڑھے, یہ بہت اچھا ہے, لیکن فرض اور واجب نہیں. اور باقی جتنے اذکار ہیں, درود شریف ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, تو یہ تسبیحات کے لیے وضو شرط نہیں ہے, آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
سر پھر پوچھا گیا ہے کئی لوگ نزلہ زکام اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے سبب روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی بیماری ہوتی ہے جس کے سبب روزہ چھوڑ کر بعد میں قضاء یا فدیہ دینے کی رخصت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے جو مریض کو رخصت دی ہے تو وہ مریض ایسا ہے جو روزہ رکھ ہی نہ پائے. جی مثال کے طور پر کوئی ایسی مخلق بیماری ہے کہ اگر میڈیسن نہ لی تو وہ بیماری ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے جی اور ڈاکٹر کہتا ہے جی 3 ٹائم آپ نے میڈیسن لینی ہے، آپ ناغہ کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا. تو اب یہ بیماری پر منحصر ہے کہ وہ کس لیول کی ہے. جی اگر وہ اس لیول پر ہے کہ آپ ایک ٹائم بھی میڈیسن چھوڑتے ہیں تو بیماری بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اس بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. معمولی سا بخار ہے، تھوڑی سی تھکان ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا فٹ نہیں محسوس کر رہا تو اس بنا پہ روزہ چھوڑ دے. 2 چھینکیں آئیں تو روزہ چھوڑ دے. مزے کی بات نہ تھا. شدید گرمیوں کے روزے گزرے ہیں مئی جون میں، تو ایک صاحب ایئر کنڈیشن ہال میں بہترین صوفے پر بیٹھے ہیں اور سگریٹ پی رہے تھے رمضان میں. اچھا. تو ایک صاحب ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا سر آپ تو روزہ نہیں رکھا، آج کیا ہوا؟ کہتا بس وہ طبیعت تھوڑی ناساز تھی. تو انہوں نے کہا طبیعت کیا ہوا، اللہ خیر کرے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آج آپ روزہ چھوڑ دیں. ان کے پھر بھی ہوا کیا؟ کہتا یار چوٹ لگی تھی. کہاں چوٹ لگی ہے؟ تو یہاں پر ایک پلاسٹر لگایا ہوا ہے. کہتا یہ چوٹ لگی تھی. اب یہ تو روزے سے فرار ہے، اللہ کے حکم سے فرار ہے. تو ایسی بیماری جو برداشت کے قابل ہے اور جس کی میڈیسن آپ سحری اور افطاری میں کریں گے تو پھر ایسی بیماری میں روزہ نہ چھوڑنا بہتر ہے. تو وہ بیماری جو بڑھ جائے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے یا میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے روزہ؟ اگر تو 1-2 دن کی بیماری ہے، 4 دن کی بیماری ہے، عارضی بیماری ہے تو اس کا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو قضا ہے. ٹھیک ہے سر، وہ رمضان کے بعد قضا. ٹھیک ہے. ایک ہمیں انٹرنیشنل کال آئی ہے جی سعودی عربیہ سے، احسان صاحب ہے. جی السلام علیکم احسان صاحب. احسان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے میری. جی احسان صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام احسان صاحب. آپ کو آواز اگر ٹھیک آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز اگر ٹیلی ویژن آ رہی آواز آ رہی ہے. میں بٹی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ بٹی صاحب میرا جو ہے نا یہ تراویح سے متعلق سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تراویح ہیں جو آج کا فرائض ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. آپ نے 3 دن پڑھی ہے نا وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی ہیں اور جو ہے نا وہ یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس کے بعد یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تولیے میں نمازیں پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک جو ہے نا وہ امام کو کھڑا دیا. تو یہ ایک بدعت کہہ لیں یا کیا ہے؟ تو تھوڑا سا اس بارے میں رہنمائی کریں کہ کیسے جو ہے نا وہ. جی بڑی صاحب کلیئر ہے آپ کو کوشچن؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے 2-3 دن پڑھی ہے تو پھر مستقل کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے احسان صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. بھی جواب دیتے ہیں. جی سنیے آپ. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایک بار کر دینا یا ایون کوئی صحابی آپ کے سامنے کرے اور آپ اس کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، خوشی کا اظہار کریں اور منع نہیں کریں تو وہ امت کے لیے مستقل عبادت بن جاتی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنی چٹائی کا ایسے اجرا بنا کے اس کے اندر نوافل پڑھ رہے تھے. کچھ صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. صبح کو شور مچ گیا کہ ہم نے تو آج اللہ کے نبی کے ساتھ تہجد پڑھی ہے. دوسرے دن اور تیسرے دن اور حتیٰ کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں بچی. اور چوتھے دن وہ آ کر کنکارتے بھی رہے کہ اللہ کے نبی آپ باہر تشریف لائیں، باہر بڑا مجمع ہے. تو آپ چوتھے دن خود تشریف نہیں لائے. جی تو صبح کو آپ نے بتایا کہ مجھے تمہاری آمد کا پتہ چل گیا تھا، مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ تم سارے جمع ہو اور میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں تمہارا یہ شوق دے کہ عرش والا فرض ہی نہ کر دے، اور اگر فرض ہو گئی ہو جاتی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جاتی. تو یہ تو نبی رحمت کی ہمارے اوپر شفقت ہے کہ اس خدشے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں، آپ باہر تشریف نہیں لائے. تو 3 دن جو آپ نے پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی تو یہ اس کے سنت ہونے کے لیے کافی ہے. تو جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے بعد میں جمع کیا. تو بھائی یہ تہجد تو صحابہ کرام ساری زندگی پڑھتے رہے. البتہ ہوا کیا،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی بھی خاصی وسیع ہو گئی تھی جی تو ہر بندہ اپنی پسند کے قاری صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے کوئی 10 15 20 ادھر کوئی 10 15 20 ادھر، تو مسجد کے مختلف کونوں میں علیحدہ علیحدہ جماعت کرا رہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اس طرح پڑھنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر پڑھو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس وقت تم یہ پڑھ رہے ہو اور جس وقت تم سوئے رہو گے وہ سوئے ہوا ٹائم اس سے افضل ہے. مقصود تھا کہ اگر یہی آپ تہجد کے ٹائم پڑھیں سحری کے ٹائم تو وہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے طریقہ مبارک کے مطابق اگر کچھ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہے تو سہولت وہ بھی موجود ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کیا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر ٹھیک. تو تہجد پہلے سے موجود تھی اور موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی موجود ہے. تو اس لیے آپ اکیلے پڑھیں امام کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں طریقے جائز ہیں. اور جو یہ شخص کہے کہ رجوع تراویح تو ہے ہی نہیں تو وہ بیچارہ اسلامی تعلیمات سے غافل ہے، اس کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ اعجاز احمد صاحب راولپنڈی سے. جی السلام علیکم اعجاز احمد صاحب. وعلیکم السلام سر. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ سر جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ 1 لاکھ کے ساتھ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں نے آج جو میرے پاس پیسے تھے اگر میں نے وہ کسی کو قرض کی صورت میں دے دیے جی تو مجھے مطلب یہ لگتا ہے نا پیسے ڈوب جاتے ہیں، ڈوبنے والی جگہ پہ نہیں دے، کسی نے مانگے وہ دے دیے مجھے مل جائیں گے، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب کال کرنے کا. ابھی جواب لیتے ہیں سر. جی زکوٰۃ آپ کے سیونگ پر 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ جی 2.5. آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں جی اس کو آپ 40 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. تو اگر کیلکولیشن اس طرح مشکل ہے تو لاکھ پر 2500 روپے ہے، جی 2 لاکھ پر 5000 ہو جائے گی، تو ہر لاکھ پر 2500 کرتے جائیں تو اس طرح بھی حساب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو رقم آپ نے کسی کو قرضے میں دے دی، اگر تو وہ قرضہ ہے ڈوبا ہوا کہ وہ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اس کو پوچھیں تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس کوئی نہیں ہے، کب دو گے مجھے کوئی پتہ نہیں، تو یہ ہے ڈوبی ہوئی رقم. یہ جب برآمد ہو 10 سال بعد 20 سال بعد اس وقت 1 سال کی اس کی زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا یہ بزنس کا ہے لین دین، آپ کو پتہ ہے کہ میرے دسمبر میں پیسے آ جانے ہیں، نومبر میں آ جانے ہیں اور زکوٰۃ اب فرض ہو رہی ہے، تو آپ زکوٰۃ اس کی دیں گے کیونکہ آپ کو کنفرم ہے کہ پیسے تو مل ہی جانے ہیں، تو گویا وہ آپ کی سیونگ پڑی ہوئی ہے، تو اس سیونگ پر پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تو ٹرانسمیشن جاری ہے جی، فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، کالز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو کا سلسلہ پھر ایک دفعہ جوڑیں گے. کالز آپ کر رہے ہیں، سوالات آپ پوچھ رہے ہیں، اور کوئی بات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب کالز بھی بہت آ رہی ہیں، سوالات بھی ماشاءاللہ پوچھے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کی ویورشپ انٹرنیشنلی بھی ہے ماشاءاللہ. پیغام ٹیلی ویژن کو دیکھنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں. جی الحمدللہ. تو یہ اصل میں پیغام سے محبت، دین سے محبت ہے. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے سر. ایک کوشچن آگے پوچھا گیا ہے، میں آپ کے گوش گزار کروں. پوچھا گیا ہے کہ ایک بندہ فجر کی نماز کے بعد مختصر سا درس سنتا ہے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے میں ٹائم کم بچتا ہے. اب اس نے صبح کے اذکار بھی کرنے ہیں اور قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، سورج طلوع ہونے کا خدشہ ہے، تو وہ پہلے اذکار کرے گا یا قرآن پڑھے گا؟ سبحان اللہ. شوق دیکھ لیں. ہاں جی. کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. آمین آمین. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے، اور خاص طور پر آج کل رمضان میں تو یہ تو سعادت در سعادت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغدات جی مع الجماعہ
جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہر بندہ فجر کے ٹائم اٹھا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا بھی چاہتا ہے اور سہولت بھی ہے، تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے دوڑ لگانے کے بجائے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر درس سنتا ہوں، پھر اذکار کرنے ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، تو یہ بڑا شاندار ان کا وظیفہ ہے کہ وہ پہلے قرآن پڑھیں یا تسبیحات کریں، دونوں ہی اللہ کا ذکر ہے، دونوں ہی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا دوسری دعائیں جو پڑھ رہے ہیں وہ سارا اللہ کا ذکر ہے، تو اس میں تقدیم تاخیر سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سورہ طلوع ہونے تک یہ ٹائم اذکار کا، بعد میں ٹائم ختم ہو جائے گا، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، وہ سورہ طلوع ہونے کے بعد بھی اذکار کر سکتے ہیں، تو پہلے قرآن پڑھ لیں یا اذکار کر لیں، دونوں ہی فضیلت کا باعث ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ وہیں بیٹھ جائے حتیٰ کہ سورہ طلوع ہو جائے، بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اذکار کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور سورہ طلوع ہو جاتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے سورہ طلوع ہونے میں؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو 1 گھنٹہ اس نے درس سنا، اذکار کیے، قرآن کی تلاوت کی، درود شریف پڑھا، دعائیں مانگ لی، اور پھر جب سورہ طلوع ہو کے تھوڑا بلند ہو گیا، 10-15 منٹ گزر گئے، 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھا ہے، تو نبی رحمت کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ گارنٹی نکلی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا خیال ہے کہ رمضان میں یہ 30 دن ضائع نہیں کرنے چاہیے، یہ تو کر لینا، یہ تو کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہے سر، وہ شامل کرتے ہیں، ماجد علی صاحب ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم ماجد علی صاحب۔ وعلیکم السلام جی بہت شکریہ کال کرنے کا، پوچھئے کیا پوچھیں گے بھائی؟ بھائی جان، میرا نا اجمل وہ پٹی صاحب سے سوال تھا کہ کثرت کا عدد کیا ہوگا؟ جی استغفار کی فضیلت آئی ہے سورۃ توبہ میں، تو اس کا وقت جو اس وقت کر سکتے ہیں عزت کے لیے، کیونکہ میری والدہ کو کینسر کا بھی مسئلہ ہے، تو گھر میں پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو 7 سال کے بے روزگار بیٹھا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی، بہت یہاں سے سہارا کروا رہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک وقت دعوت کر رہا تھا، اس میں سورۃ توبہ کی نا آیت مجھے بھول گئی ہے، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں کثرت سے استغفار کرو گے تمہیں آغاز بھی دوں گا، نہریں بھی کیش کروں گا، اور مال سے بھی نوازوں گا، بیٹے بھی عطا کروں گا۔ یہ میں نے آج پڑھی تو بیٹی صاحب سے نا اس کے متعلق پوچھنا تھا، اور کثرت کیا عدد ہوگا، عدد میں کریں تو کثرت پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، آپ کو سمجھ لگے کچھ کویسچن؟ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ استغفار تو کرنا ہے تو کثرت سے کرنے کا حکم ہے، تو وہ کثرت کیا ہوگی؟ کثرت کیا ہے؟ ٹھیک ہے شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی ابھی جواب لیتے ہیں سر۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ بھائی کو شکوہ ہے جی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی بھی کام کرتا ہوں تو چلتا نہیں ہے، تو ہم نے کئی طریقے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بتائے ہیں، جی ان میں سے بھائی ابھی ایک تو رمضان سے فائدہ اٹھائیں نا، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جی بھر کے ذرا دعا کریں۔ کثرت کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ سجدے میں پڑ جائیں تو پورا اطمینان کر کے اٹھیں کہ میں نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا اور مجھے مل جانا ہے۔ جی کثرت کا مطلب ہے کہ جب آپ کو یاد آئے، جب آپ کو وقت ملے، اس وقت استغفار کرنا شروع کر دیں، آپ کی زبان تر رہے ہر وقت، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو اس کو کثرت کہتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت مثال کے ساتھ بھی سمجھایا کہ کثرت کسے کہتے ہیں۔ استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کب ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو استاد جی نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، کہا بیٹا آپ شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا، کھانے میں تیز مرچیں ڈالی، مسالے جات ڈالے، اور شاگرد کو پانی نہیں پینے دیا، اچھا، اور کہا بیٹا آج ایسے ہی سونا ہے پانی کے بغیر، جی یہ تمہارے وظیفے کا حصہ ہے۔ اچھا، صبح اٹھے تو شاگرد کہتا استاد جی مجھے تو پوری رات خواب میں بھی پانی کے چشمے، دریا اور سمندر نظر آئے ہیں۔ اوہ اچھا، انہوں نے کہا بیٹا جب تڑپ اور خواہش اس حد تک ہو جائے نا تو پھر خواب آتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہیے تو پہلے اتنی تڑپ پیدا کر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو بھائی صاحب کہتے ہیں جی میں بڑے مسائل کا شکار ہوں، تو کثرت کیا ہے؟ بھائی کثرت آپ کی تڑپ ہے، آپ کی جنون کی حد تک محبت ہے،
آپ کی والہانہ محبت ہے، اللہ سے ذکر کریں اور جی بھر کر کریں، استغفار کریں، صبح تہجد کے ٹائم، سحری کے ٹائم اٹھ کر سجدوں میں رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو چھوڑ دیں اور اس سے معافی مانگ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں، تو اس کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کو بند دروازے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر رزق جہاں جہاں آپ نے نظر رکھی ہوتی ہے نا وہاں سے نہیں، جہاں آپ کی نظر جاتی بھی نہیں ہے وہاں سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بھائی کو رمضان میں جی بھر کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، جن کی والدہ کو صحت اور تندرستی دے، مکمل صحت یاب کرے۔ ایک لائیو کالر ہے جی ہمارے ساتھ، اور ان کو شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر یعقوب رانا صاحب بورے والا سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ میں آپ کا پروگرام بڑی باقاعدگی سے دیکھتا ہوں جب بھی وقت ملے، جزاک اللہ۔ اور میں گھر والوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب موقع ملے آپ کا پروگرام دیکھیں۔ بٹی صاحب بڑی تفصیل سے مشورہ دیتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں۔ ایک کچھ عرصہ پہلے ایک محترمہ کا سوال تھا بٹی صاحب سے جی کہ میں کافی عرصہ پہلے نماز وغیرہ نہیں پڑھتی رہی، اب میں نے توبہ کر لی اور باقاعدگی سے میں نماز پڑھتی ہوں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ مجھے وہ پچھلی نمازیں دہرانی چاہیے، قضا ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی تو بٹی صاحب نے فرمایا تھا کہ اب آپ نے توبہ کر لی، بس اب پچھلی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن سے میں تھوڑا تذبذب میں ہوں کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ پچھلی نمازیں قضا ادا کرنی چاہیے جب بھی ہو سکے، تو اسی طرح میری بھی کچھ نمازیں اسٹوڈنٹ لائف میں قضا ہوئیں اور 1-2 سال کے روزے بھی مطلب چھوٹ گئے۔ اب الحمدللہ میں باقاعدگی سے نماز بھی 5 ٹائم پڑھتا ہوں، اور پچھلے 30-35 سال سے الحمدللہ میرا کوئی فرض روزہ بھی نہیں چھوٹا۔ تو میں بٹی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا وہ مجھے پچھلی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا ادا کرنی چاہیے، اور وہ روزے جو مجھے میرے چھوٹے ہیں وہ مجھے ادا کر اپنا رکھنے چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہاں جی، ایک سوال اور اگر ہو سکے۔ جی ایک میرا گھر بورے والا میں ہے، ایک میرا گھر ذاتی وہ لاہور میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لاہور میں کبھی کبھی میں جاتا ہوں، 2-4 دن کے لیے رہتا ہوں، تو وہاں مجھے نماز قصر پڑھنی چاہیے یا پوری پڑھنی چاہیے، جبکہ وہ بھی میرا ذاتی گھر ہے لیکن وہاں میں تھوڑے دن کے لیے رہتا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ 2 سوال ہیں بٹی صاحب سے، بہت مہربانی۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی ابھی جواب لیتے ہیں سر، 2 سوال ہیں۔ بسم اللہ جی، پہلا سوال تو یہ تھا کہ قضا نمازیں جو کئی سالوں کی رہتی ہیں جی اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں کئی سال نماز کے بغیر گزر جائیں تو یہ بڑی عجیب و غریب حرکت ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جنگ خندق کے موقع پر جب صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور کائنات کے سردار خود بھی شامل ہیں اور سامنے کافروں کا لشکر ہتھیار لیے تیار بیٹھا ہے، اس موقع پر آپ کی نمازیں رہ گئیں، عصر، مغرب اور عشاء، اور ابھی شام کی اذانیں ہو رہی تھی، سورہ غروب ہو رہا تھا، تو بہت سارے صحابہ کی عصر کی نماز رہتی تھی، ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ نہایت غصے میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کافروں کو بہت برا بلا کہہ رہے تھے، سخت سست کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نے بدبختوں نے ہمیں عصر کی نماز ہی نہیں پڑھنے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر عصر کی نماز تو میری بھی رہ گئی ہے۔ اور اس موقع پر کائنات کے سردار جو کہ بہت رحمت للعالمین جن کا وصف ہے وہ بھی غصے میں آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے، آج انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسلمان کی زندگی میں ایک نماز عذر کی وجہ سے نکل گئی ہے تو اس کا یہ حال ہے جی۔ اور آپ نے فرمایا جس بندے کی ایک عصر کی نماز بغیر عذر کے چلی گئی ہے، کھیل کود میں لگا رہا، مست تھا، اپنی مگن تھا، کسی نے کہا جاتے ہوئے کیا ہو نماز پڑھ لو، پھر بھی نہیں پڑھی، کہتے آپ چلیں پڑھ میں لیں آتا ہوں۔ جی تو فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس بندے کا اتنا نقصان ہو گیا کہ اگر اس کا پورا خاندان ختم ہو جائے، پورا مال تباہ ہو جائے تو اس کا نقصان پھر بھی کم ہے اور عصر کی ایک نماز کا زیادہ ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے پہلے پھر اذان پڑھا کے عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔ اس سے زیادہ کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔
تو اگر کسی بندے کی جہالت کی وجہ سے وہ بس جیسے سست مسلمان ہوتے ہیں، کئی سال پڑھی نہیں، اب اس کو ہوش آئے گا یار میں مسلمان ہوں، کسی نے توجہ دلائی تو اب اس نے 5 وقت کی پکی نماز پڑھنی شروع کر دی، جی روزے بھی رکھنے شروع کر دی. اب وہ بھائی کہتے ہیں 2 سال کے روزے ہیں، یہ تو گنتی موجود ہے نا، تو ان کی وہ قضا دے لے. اور جن نمازوں کی گنتی ہی کوئی نہیں ہے. نہیں سر، میں 1 منٹ کے لیے آپ کو روک رہا ہوں. جی جی. کالر نے باقاعدہ ایک ریکویسٹ کی ہے اور لائیو کالر ہے، وہ میں ریکویسٹ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ہے ذرا اچھی مزے کی بات ہے. لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ نعیم صاحب گجرات سے ہیں. جی السلام علیکم نعیم صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. جی پوچھئے، کیا پوچھیں گے آپ؟ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی جو ایج ہے نا، عمر ہے، وہ 90 سال کی ایج میں ہے ماشاءاللہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے بھی میں رکھوں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کی صحت جو ہے نا وہ کمزوری کی وجہ سے اور کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا. مثلاً ان کو یہ ہے، پہلی تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ مسجد میں بھی ضرور جانا چاہتے ہیں لیکن وہ چل کے نہیں جا سکتے، نہ ان کو مثلاً دور ہے مسجد ہمارے گھر سے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں بھی ضرور جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ میں گھر میں پڑھتا ہوں تو میری نماز قبول ہے، اور روزہ ہم لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، بلکہ میں نے کہا میں 2 بار بلکہ 3 گنا دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے. نعیم صاحب یعنی آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ باقاعدہ جو اس وقت ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ جواب ان کو سنائیں گے آپ؟ سن رہے ہیں، میں باہر کھڑا ہو کے کال کر رہا ہوں، وہ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں، اچھا شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ہر ٹائم پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں. چلیں بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اور اتنی صحت دے دے کہ وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھنے جائیں جو ان کا جذبہ ہے. اور آپ بھی قابل ستائش ہیں کہ آپ اپنے والد کا اتنا احترام اور ان کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا کرے. بہت شکریہ آپ کی کال. جی میں میری ہر چیز ان کے لیے قربان. خوش رہیں خوش رہیں خوش رہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ماشاءاللہ جی، ایسے سعادت مند بچے تو اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو بزرگان دین کے لیے ہماری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ ساری نیکیاں قبول فرمائے. آمین. آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، آپ ڈسکاؤنٹ لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں جی. لیکن بزرگوں کا جو ایمانی جذبہ ہے نا وہ جوانوں سے زیادہ جوان ہے. ماشاءاللہ. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری مسجد میں ایک ایسے ہی بزرگ ہیں، اتنی ہی عمر ہوگی ان کی بھی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، اور ان کے سعادت مند بیٹے نے ڈرائیور اور گاڑی دی ہے. ڈرائیور 5 وقت نماز بزرگوں کو مسجد لے کے آتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں اور فجر بھی وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں آگے. اور اس سے بھی آگے ان کا جذبہ ایمانی چیک کریں کہ اچھے خاصے جوان بھی کہتے ہیں جی گھٹنوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، قاری صاحب جماعت لمبی کراتے ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور وہ بزرگ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے. سبحان اللہ. وہ بزرگ زمین پر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اور جمعے والا دن جب طویل ترین 2 صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو 20-25 منٹ کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ بزرگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ انہیں تو اگر ہمارے یہ بزرگ بھی ایسے ہی ایمانی جذبہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اور قوت عطا فرمائے. آمین. تو بیٹے کو چاہیے، بیٹا سعادت مند ہے تو اور نیکیاں کما لے، کوئی ایک بندہ رکھیں جو ان کو نماز کے لیے بزرگوں کو لے بھی جائے اور لے بھی آئے، تو بزرگوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، ان کا ایمانی جذبہ بھی برقرار رہے گا. باقی رہ گیا روزہ، بزرگوں کو رکھوا دیں. بالفرض زور کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ طبیعت نہیں سنبھل رہی تو آپ کھلوا دیں، اور اگر وہ پورا کر جائیں صحت اور تندرستی تھی تو الحمدللہ اگلے دن ناغہ کروا لیں. چلو آج آپ نے دیکھا کہ مشکل سے پورا ہوا، اگلا دن ناغہ کروا لیں، 2 ناغے کروا لیں، 3 کروا لیں. آپ فدیہ بھی دے دیں اور بزرگوں کی خواہش پر ان کو روزہ رکھنے دیں. اگر برداشت نہ ہو زور کے بعد عصر کے بعد تو آپ کھلوا دیں. ٹھیک ہے. دونوں طریقے آسانی کے ساتھ موجود ہیں. سر ایک وہ پارٹ رہ گیا تھا ان کا کہ وہ روزے ان کے رہ گئے 2 سال کے. میں عرض کر رہا تھا کہ روزے اگر رہ گئے ہیں تو وہ تو گنتی موجود ہے نا، وہ رکھ لیں، اور جو نمازوں کی گنتی ہی نہیں ہے جی تو اس کے لیے سورہ الفرقان کا آخری رکوع پڑھیں. اللہ رب نے بڑی زبردست بشارت دی ہے. فرمایا الا من آمن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. وہ رحمان کہتا ہے میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں. جو ایمان لے آئے، توبہ پکی کر لے اور پھر نیک عمل کرنے شروع کر دے تو میں اس کے گزشتہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل لیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بشارت ہے. اس کا ترجمہ اور تشریح سب لوگ پڑھ لیں
تو انشاءاللہ یہ جو قضائے عمری کا کنسیپٹ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اگر ایک بندے نے مطلب 50 یا 60 پلس ہے تو اب اس کو خیال آیا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اب میں توبہ کر لی, اب میں نمازیں پڑھوں گا. تو آپ بتائیں کہ پچھلے 20 30 40 سال کی وہ نمازیں کب پوری کرے گا؟ تو ایسی کوئی تکلیف اسلام نہیں دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. 2 4 5 نمازیں ہوں, بیماری کی وجہ سے رہ گئی ہیں, بندہ ہاسپٹل میں پڑا تھا نہیں پڑھ سکا, وہ پڑھ لے. اور جس کی کئی سال کی رہتی ہیں تو وہ پکی توبہ کرے, آئندہ نماز میں ناغہ نہیں کرے, روزے رکھنے شروع کر دے, تو اللہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے دے دیں گے. ٹھیک ہے سر, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ایسی اولادوں کو بھی, اور اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عائشہ عمیر صاحبہ ہیں لاہور سے, لائیو کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بھٹی صاحب سے اپنے لیے دعا کروانی تھی. میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بھی اچھے کرے, اور میں اولاد نرینہ کی خواہش مند ہوں, تو مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی کر دیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا میری بہن. ابھی میں کہتا ہوں اولاد کے لیے کہہ رہے ہیں جی, اولاد نرینہ کے لیے دعا کر دیں. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے میری بہن, اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو, دعا کرنی ہے کہ وہ نیک سیرت ہو. بہت سارے بیٹے ہیں جو والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں, اور بے شمار بیٹیاں ہیں جو والدین کی جان بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں, رب ہب لی من الصالحین. اللہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو نیک سیرت. تو قرآن مجید کے اندر یہ دعا ثابت ہے. آپ بھی اپنے سجدوں کے اندر, رکوع کے اندر, جب بھی موقع ملے تہجد میں, اور خاص طور ایک موقع اور یاد آ گیا, جو اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی بڑے عرصے تھے, تو ہم نے ایک وظیفہ بتایا تھا, کل بدھ ہے نا جی, تو بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان, اب تو روزہ بھی ہوگا, اللہ کے رحمتوں والا مہینہ بھی ہے, اور زور اور عصر کے درمیان بیٹھ کر جی بھر کے ذرا دعا کریں. سبحان اللہ. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے سوموار, منگل اور بدھ کو دعائیں کی کہ اللہ ان ظالم دشمنوں کے خلاف ہمیں فتح دے. تو بدھ والے دن آپ کی یہ دعا زور اور عصر کے درمیان قبول ہوئی. تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے نا, تو میں بدھ والے دن زور اور عصر کے درمیان بیٹھ جاتا ہوں دعائیں کرنے کے لیے, تو میری ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور پھر رمضان کا مہینہ, اور پھر رمضان اللہ کی رحمتوں برکتوں والا مہینہ. تو کل زور اور عصر کے درمیان بیٹھ جائیں اور رب سے رو کے دعا کریں, رب ہب لی من الصالحین. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بہن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, اور جتنے ہمارے بھائیوں نے وقفے سے ہمیں کہا ہوا ہے, اللہ ان کو بھی نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عمران صاحب ہیں جی لاہور سے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. پوچھئے کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ سر میرا سوال ہے کہ میں والد صاحب نالے. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم عمران بھائی آپ نے بند کرنا ہے میرے بھائی, اگر آپ وہ بند نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا, آپ بار بار سلام کریں گے, میں بار بار جواب دوں گا. ٹھیک سر ٹھیک. جی اب بولیے. سر میں والد صاحب اپنے نال کاروبار کر رہا سن 30 سال تو. اچھا جی. سر والد صاحب نے میرے نال وعدے بھی کیتے سن کہ میں تینوں پلاٹ لے کے دیاں گا, تینوں میں دکان دیاں گا, تینوں تحفہ دیاں گا اپنا. لیکن سر میں 30 سال 10 سال پہلے میں والد صاحب کو میں لیدا ہونا چاہتا سا. میں والد صاحب مینوں کہندے نے کہ ہن بیٹا پل پک گیا تے توں نسنا نہیں کرنا پیا, تو اینی محنت کیتی ہے, جدوجہد کیتی ہے. سر مینوں والد صاحب نے اپنے 3 چک بہن بھائیاں سی, 4 بہناں دی شادی کیتی ہے, 3-4 بھائیاں دی شادی کیتی. سب تو بڑا میں سر 3 بھائیاں دی بھی شادی کرتی ہے. سر میرے کولوں اڈا سی, میرا کاروبار کردا رہا. میرے والد صاحب نے جہے وعدے کیتے سن وہ میرے کو سب کچھ کھولیا اپنا. مینوں ہتھا کے دھکے مار کے دکان تو باہر کڈ دیتا ہے. میں انہوں نے اپنے کسی بھی کال دے اتنے وعدہ پلاٹ کا بھی کیتا, دکان کا بھی کیتا ہے, لیکن وہ سارے وعدے تو مکر گئے نا اپنا. ہتھا کہ میرے کو اڈا بھی سین لیا, میرے کو رہاسی سینتے پے نا اپنا. تو وہ چھوٹے بھائیوں کے کہنے دے وہ کہتے ہیں کہ تم اتوں نظر نہ سانو اپنا نکل جا. جب کہ میں 30 سال محنت کر کے والد صاحب کے اعتماد کے اتنے میں محنت کی ہے 30 سال. لیکن ہے کہ والد صاحب نے میرے نال بعد ساری رشتے دار میرے عزیزوں کر, والد صاحب کے بہن بھائی, والد صاحب کے خالہ میریاں اور میرے ماموں میرے سب کہتے رہے ہیں کہ اپنی جان چھڑا کے نکل جائے. تو میں کہ نہیں والد صاحب میرے نال کنی کی بے وفائی کرے گا اپنا. لیکن میں والد صاحب کے اعتماد سے لگا رہا کام کرن. وہ سر میرے نو اج سب کچھ کھولیا میرے کو. والد صاحب نے مینوں باہر کڈ دیتا دکان دے. جی اللہ اکبر.
تو اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی چیز میرے واسطے پوچھنا سارے چاہتے ہیں؟ کی حکم ہے کہ اپنا میں کی ادھر سدے بات کراں کہ والد صاحب نے تے مینوں کڈ دتا اپنا، میں ہن یہ سوچ رہا کہ میں والد صاحب دے نال جے میں انہاں نال سختی گفتگو کرنا تے اللہ دے گھر درکاریا جانا، اللہ دی بارگاہ تو بھی ڈر لگتا ہے. تے والد صاحب نے میرے نال چھوٹے بھائیاں دے کہن دے وچ آ کے تے وہ سب کچھ میرے کو لے لیا، انہوں نے کھولیا اپنا، انہوں نے سب کچھ دے دیتا اپنا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور اس کے دو اسپیکٹ ہیں اور وہ میں بھٹی صاحب سے ڈسکس کر لیتا ہوں، آپ سن بھی لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. بھٹی صاحب اس میں دو اسپیکٹ ہیں، ایک دینی اور ایک دنیاوی. اگر پہلے ہم دینی ڈسکس کر لیں پھر ہم دنیاوی بعد میں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، تو فرمائیے گا. یہ عموماً ہمارے ہاں بڑا بیٹا اسی طرح پستا ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے تو والد کہتا ہے میرا باتو بن گیا ہے، والد اس کو فوراً بعض دفعہ تعلیم بھی چھڑوا دیتا ہے کہ چل پتر اپنا کاروبار میرے نال آ جا. اور جس طرح وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ 30 سال یعنی اب ان کی عمر کم و بیش ان کی بھی 50 یا 50 کے اوپر ہی ہوگی، تو والد صاحب کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، بزنس چلاتے رہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کی، ان کے مسائل بھی حل کیے. اور اب چھوٹے بھائیوں کو بھی ہوش آ گئی ہے کہ بڑا بھائی زیادہ کھا رہا ہے. کھا کیا رہا ہوگا کہ اس طرح اس کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں گے نا، اپنی زندگی دے دی، 30 سال دے دیے 30 سال دے دیے. اب اس کے بچے بڑے ہوں گے بظاہر، اور وہ ان کے مسائل ظاہر ان کے بچے بڑے ہیں تو ان کی تعلیم کے اخراجات ہوں گے، بعض کی شادیوں کے اخراجات ہوں گے. تو چھوٹے بھائی یہ تنقید کر دیں کہ ابا جی سارا تو یہ کھا گیا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں یہاں تک پہنچانے میں اس بھائی کی کتنی محنتیں ہیں. تو والد صاحب کو بھی تھوڑی شفقت کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. چھوٹے بھائیوں نے والد کو اکسایا ہوگا تو یقیناً جواباً اس بھائی نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، اور اگر والد صاحب نے پورے کاروبار سے ان کو علیحدہ کر دیا ہے تو یہ زیادتی ہے. والد صاحب کو اس بچے کی 30 سالہ محنت کو اس طرح بالکل ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا چاہیے. اگر ان سے وعدہ کیا تھا کہ پلاٹ دوں گا، دکان دوں گا، تو وہ والد صاحب کو بہرحال اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ساری اولاد میں برابر تحفے دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال اس بیٹے کو ٹوٹلی اگنور کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. تو والد صاحب کو اس بچے کا خاص خیال کرنا چاہیے، شفقت کرنی چاہیے. لیکن جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سوالوں سے سخت بولتا ہوں تو میری آخرت جاتی ہے، تو ایسے بیٹے بھی اللہ ہر کسی کو دے جس کو والد کا بھی خیال ہو، آخرت کا بھی خیال ہو. نظامی صاحب ایک کیس ایسا ہی ہوا، میں نے ایک جگہ پر درس دیا مسجد میں، تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی بھٹی صاحب آپ کا درس سن کے تو ہم ادھر مسجد میں توبہ کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارے والد نے ساری پراپرٹی جس میں زرعی زمین تھی ٹوٹلی چھوٹے بیٹے کو دے دی ہے، اور ہم 2 بڑے بھائی کچھ بھی نہیں دیا. اور ہم تہیا کیے بیٹھے تھے، اسلحہ لیے بیٹھے تھے کہ چھوٹے بھائی اور والد کو نہیں چھوڑیں گے. اور اب آپ کے درس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں. درس کیا تھا کہ والدین کی خدمت کرے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو درگزر کرے. تو اس بیٹے کو بھی نصیحت یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائے. اگر خاندان میں کوئی بزرگ ہیں تو ان کے ذریعے سفارش کروا لے کہ والد صاحب تو ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. تو وہی بیٹے ایک عرصے کے بعد مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب دعاؤں سے، صبر سے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے، والد صاحب نے وہ چھوٹے بھائی سے ساری زمین واپس لے کے برابر بانٹ دی ہے. تو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بزرگوں کو ڈالیں درمیان میں اور اپنا جائز حق ضرور لے لیں، نہ چھوڑیں. لیکن والد صاحب کے خلاف بدتمیزی کرنا، اونچا بولنا یا ان کو کوئی اذیت دینا، اس سے تو بہرحال ان کو بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہو بھی سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ انہیں کوئی بڑے ڈالے ہوں، بزرگ ڈالے ہوں. اگر فی الحال ممکن نہیں ہے تو کچھ دیر کے لیے صبر کر لیں. لیکن اگر یہ چاہیں تو کیا یہ لیگل پروسیڈنگز میں جا سکتے ہیں جو دنیاوی قانون ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں پروسیجر میں تب جائیں کہ والد صاحب نے کوئی باقاعدہ ریٹرن طے کیا ہو کہ بیٹا آپ کا اس بزنس میں اتنے % ہوگا. اور اگر وہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے جوائنٹ فیملی میں، زبانی کلامی، بیٹا باپ کے ساتھ ہے، باپ اور بیٹا ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی کاروبار ہے. ظاہر ہے کہ اگر چھوٹے بھائی تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو اس کے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہوں گے، تو اس کا خرچہ دوسرے بہن بھائیوں سے کہیں زیادہ ہی ہوگا. اس کاروبار سے اب تک چھوٹے بہن بھائیوں نے جو کچھ انجوائے کیا ہے یہ اس سے زیادہ ہی انجوائے کر چکا ہوگا. البتہ اب بانٹنے کی باری آئی ہے تو والد صاحب کو اس کی محنت کے طور پر کچھ نہ کچھ اگر زائد بھی دینا پڑے تو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. بڑی صاحب مزید بھی گفتگو کریں گے، ٹرانسمیشن کی بھی جاری ہے، لیکن ابھی ایک وقفے پہ جانا مجھے آپ کی اجازت ہے؟ جی وقفہ لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وقفہ ہے نماز عشاء کا. ہم یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں. فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया खास एक मेहमान फिर रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया खास एक मेहमान फिर। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे फ़ैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में। सवाल और जवाब का सिलसिला भी जारी है। आप कॉल कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू हमें बता रहे हैं कि आप जो पूछना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, जो ज़िंदगी में ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, रमज़ान के हवाले से सवालात कर रहे हैं, तो हम आपको वार्मली वेलकम कर रहे हैं। आप इस ट्रांसमिशन में लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं और अपनी गुफ्तगू, अपने सवाल, अपने जवाब हमसे बात करके हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, और इनकी इमामत में ही अभी हमने नमाज इशा भी अदा की है। बड़ा लुत्फ़ आ रहा है, ये सारे नमाज के सिलसिले चल रहे हैं, अस्कार के सिलसिले चल रहे हैं, रमज़ान मुबारक की बरकतें हम समेट रहे हैं। तो भट्टी साहब, अभी कुछ देर पहले बड़ा हमने लुत्फ़ लिया है इबादत का, माशाल्लाह सब ने इकट्ठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले तो फिर और लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, देखिए कैसी एक्टिविटी है, सुबह उठे तरावी के लिए, उसके सहरी के लिए सहरी की, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर के बाद आराम करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ चल पड़े, फिर यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ की अदायगी के बाद फिर अपनी ट्रांसमिशन की तैयारी शुरू कर दी, फिर असर की नमाज। कैसे दिन गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह अकबर। और अभी देखें कि अभी नमाज इशा के बाद जिस तरह हमारी टीम ने खाना खाना था, खाने के बाद सारी दुआएं करने के बाद फिर दोबारा सारी टीम इकट्ठी हो रही है, फिर ट्रांसमिशन चल रही है। अभी भी लोग कहते हैं जी टाइम मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत है, तो इस्लाम हमें अपनी हर अदा में टाइम मैनेजमेंट तो खुद सिखा रहा है। एक मुसलमान बेहतरीन टाइम मैनेजर हो सकता है, अगर वो 5 वक्त का नमाजी है तो उससे बढ़कर कोई टाइम मैनेजर हो ही नहीं सकता है। कैसी वो बाकायदगी के साथ देखें जाता है, टाइम पर नमाज़ पढ़ के जमात के साथ वापस आता है, अपने काम भी कर रहा है और फ़िक्र में भी है कि अगली नमाज इतने बजे हो जानी है। तो सबसे खूबसूरत बात इन दिनों में जो देखने में आ रही है ना, वो नौजवान जो कभी पार्क में आपको खेलते हुए नज़र आते थे, अब वो नमाज की तरफ दौड़ते हुए नज़र आते हैं। और मैंने आज सुबह जो मंज़र देखा कि जब बुज़ुर्ग जवान सारे चले गए तो चंद नौजवान ऐसे थे, कम से ऐसे थे कि जिन्होंने फजर की नमाज भी पढ़ी, दर्स भी सुना, उसके बाद कुरान पढ़ते रहे, अज़कार करते रहे और इशराक की नमाज पढ़कर वो मस्जिद से निकले। माशाअल्लाह। तो ये जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कदर है। अगर ये हमारे जवानों में भी आ जाए, बुज़ुर्गों में भी आ जाए, तो हमारी मस्जिदें ज़बरदस्त किस्म की बहार आ जाए, आबाद हो जाए। इस मौसम में तो ख़ास तौर पर, रमज़ान के मौसम में तो ख़ास बहार आई होती है, ख़ास तौर पर कि बाकी नमाज़ों के टाइम पर तो वो फुल होती हैं, लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद एकदम ऐसे खाली हो जाती हैं, तो वो ज़रा मंजर थोड़ा सा दिल को चुभता है कि आखिर क्या है, मस्जिद में बैठने को दिल क्यों नहीं करता। तो ऐसा माहौल होना चाहिए कि नौजवान बैठे हों, बुज़ुर्ग बैठे हों, कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोई दुआएं कर रहा हो, तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल है। बेशक। ठीक है सर, सवालात का सिलसिला फिर से जोड़ते हैं जी। बिस्मिल्लाह। पूछा गया है कि बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़ा रखने के लिए क़यामुल लैल यानी तरावी अदा करना ज़रूरी है, जिसने तरावी ना अदा की उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा, क्या ये शरन दुरुस्त बात है? नहीं, ये शरन बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलियसुमहु, जो बंदा तंदुरुस्त है, घर में मौजूद है, मुसाफिर नहीं है, बीमार भी नहीं है जी, तो वो रमज़ान के रोज़े रखे। और ये रमज़ान के रोज़े अरकान इस्लाम में से है कि जो बंदा घर में मौजूद है, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया तो वो रोज़े रखने लाजमी हैं। और जो क़यामुल लैल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास करम किया है, वो हम पर फ़र्ज़ नहीं की है जी। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत तरीका है, आपकी सीरत है। और अगर कोई बाकायदगी से अदा करता है तो ये जन्नत की राहों पर चलने वाली बात है। लेकिन अगर कोई छोड़ देता है, किसी मसरूफ़ की वजह से नहीं पढ़ सका, तो वो गुनाहगार नहीं है। और रोज़े के साथ इसका तल्लुक़ इस लिहाज से है कि रमज़ान में आपने बाकायदगी से पढ़ी, सहाबा कराम बाकायदगी से पढ़ते रहे, एहतिमाम करते रहे, तो इसलिए एहतिमाम करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बंदा रात को क़यामुल लैल नहीं कर सका
تو سحری کے ٹائم اٹھ کر 2 4 5 6 8 10 نفل پڑھ لے. اگر اس وقت بھی نہیں پڑھ سکا تو روزہ تو اس پر فرض ہے. یہ تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی چھٹی نہیں ملے گی, روزہ تو رکھنا ہی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے آج پہلا روزہ تھا نا جی, تو رات کو نیت کی ہے, تراویحیں پڑھی ہیں, سارا کچھ کیا ہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے, لیکن وہ پہلا روزہ تھا نا, وہ جاگ 8 بجے آئی. تو اب 8 بجے کیا کرے؟ اب اس نے ظاہر سحری نہیں کی, تو سحری کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کرو, لیکن اگر نہیں کر سکا تو روزہ تو فرض ہے, وہ تو جاری ہے, وہ رکھے گا. یہ نہیں ہے کہ سحری نہیں کی تو اب روزہ بھی چھوڑ دے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ قیام اللیل نہیں کر سکا, تراویح نہیں پڑھ سکا, تو اس کا روزے کے ساتھ سچ کوئی تعلق نہیں. روزہ اپنی مستقل عبادت ہے, وہ اس کو کرنی ہی پڑے گی. جس طرح بڑی صاحب روزہ فرض ہے اور تراویح نفل ہے, نفل ہے, سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ٹرانسمیشن کے دوران میرا بڑا بیٹا مجھے میسیجز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بابا میں تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, کیسی ایک رونق آتی ہے, کیسی کیا بات ہے کہ ہر گھر میں, ہر مسلمان گھر میں ایک عجیب روحانی منظر ہوتا ہے. جی, میں جب کل رات کو یہاں سے ٹرانسمیشن کے بعد واپس گیا نا, تو بڑا لطف آیا. بیٹیاں دونوں مسجد میں اور بیٹے تینوں حافظ ہیں, تو وہ تینوں ایک دوسرے کو نفلوں میں سنا رہے ہیں اور ان کی والدہ بیٹھی سن رہی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے, یہ منظر تو سارا سال ہم ترستے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ایک بیٹا سنا رہا تھا, دوسرا اس کا سن رہا تھا, تیسرا اوپر والی منزل پر اپنی علیحدہ نماز کرا رہا تھا, نفلوں میں پڑھ رہا تھا, اور والدہ ان کی بھی سن رہی تھی. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ ہر بندہ ہی اپنے اپنے حصے کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ مناظر رمضان میں ہی میسر آتے ہیں. اگر عام دنوں میں میسر آ جائے تو زندگی سنور جائے ہماری. بڑی صاحب ماشاءاللہ کیا بلیسڈ آپ کی فیملی ہے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گھر کا ہر فرد عبادت اللہ میں کا مشغول شکر. ہے. میں نے پوچھا یار یہ کیا بات ہے کہ بہنوں کو مسجد چھوڑ آئے ہو, خود گھر. کہتے جی ہم فرض پڑھ کے آ گئے تھے, تو چونکہ پارا بھی ایک دوسرے کو سنانا تھا, تو ہم نفلوں میں اب سنا رہے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ. ماشاءاللہ. کل جب میں ٹرانسمیشن کر کے نکلا بھٹی صاحب, آپ ماشاءاللہ اپنی راہ نکلے, میں اپنی راہ نکلا, تو میں نے گاڑی میں تلاوت قرآن کریم سلو رسیٹ میں لگائی کہ آہستہ سنیں, سمجھ لگے ہمیں, کوئی لفظ ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے. بھٹی صاحب آنیسٹ ٹو گاڈ, میں آپ کو صدق کے دل سے بتا رہا ہوں, یہ بات سچائی ہے, مجھے ایسا لطف آیا جو زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا. یہ اللہ کی وہ رحمتیں ہیں جو رمضان میں خصوصاً نازل ہو رہی ہیں. جی کہ ہر بندہ جو نیکی کر رہا ہے نا, اس کو اس کی چس آ رہی ہے. ایگزیکٹلی بڑا لطف عام آیا. دنوں میں وہ افراتفری میں ہم نیکیاں کرتے بھی ہیں نا, تو زیادہ وہ مزہ نہیں آتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, جہنم کے بند کر دیے ہیں, شیاطین کو بھی جکڑ دیا ہے, اور مومنوں سے کہا کہ مومنو آ جاؤ جنت لے لو. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. تو جیسے ہی ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں نا, تو اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں روحانی سکون ملتا ہے, دل کو اطمینان ملتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں یار آج بڑا مزہ آیا ہے. تو اللہ اس مزے کو ہماری زندگیوں میں مستقل بنا دے, آمین. ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے. اس رمضان کی بدولت آنے والی زندگی جتنی بھی ہے, اس میں اللہ ہمیں یہی لطف دیتا رہے, یہ لذتیں ملتی رہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہے جی, فاطمہ صاحبہ ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی لگیسا ہی میرا نا مفتی صاحب سے یہ کوشچن تھا کہ جب عورتیں روزہ رکھتی ہیں تو انہیں حیض آ جاتے ہیں, تو مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جواب دے دیں. بٹ صاحب آپ کو سمجھ لگے. میری بہن آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گی اپنا کویشچن, بیکاز آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے ہمیں. اوکے ٹھیک ہے جی, مجھے سمجھ لگی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا میری بہن فاطمہ بہاولپور سے. بھی جواب لیتے جی. روزہ رکھا ہو بچیوں نے اور ایام مخصوصہ ہو, جو ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا نیچرل, تو پھر اس سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ رخصت مل گئی. جی. تو اگر افطاری سے چند منٹ پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ان کا روزہ وہیں ختم ہو جائے گا. اب ان روزوں کی قضا انہوں نے رمضان کے بعد دینی ہے. جتنے دن بھی ان کی جو چھٹی کے ہیں وہ کاؤنٹ کر لیں, اور رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا دے لیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کو رخصت ہے. رخصت دی اللہ نے دی, اللہ نے سہولت دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب, وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ لطف ایسا آتا ہے, سبحان اللہ. تو مہمان تھے آج ہماری پہلے والی ٹرانسمیشن میں, افطار کی ٹرانسمیشن میں, ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. تو ان سے جب گفتگو ہو رہی تھی, انہیں بڑا پیارا نا ایک سمجھانے کا طریقہ ہمیں جو سمجھایا, وہ بڑا پیارا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ماحول ایسا بنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرتے ہیں. پھر ہمارا کام ہے آگے کہ ہم نیکیوں کی طرف چلیں.
ہم یہ لذتیں حاصل کریں, یہ سرور حاصل کریں, ہم جو عبادات ہیں ان کی طرف چلیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماحول بنا دیا رمضان میں, سبحان اللہ, تو یہ لذتیں اللہ کرے قائم رہیں, اللہ کرے ہم ایسے ہی چلتے رہیں, ایسے ہی کرتے رہیں. بات سے مجھے یاد آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے نا, اس میں ایک لیلۃ القدر بھی آنی ہے انشاءاللہ, جو 1000 مہینوں کی عبادت سے پھر بھی افضل ہے. تو آپ نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا نا, وہ بڑا زبردست ہے. آپ نے فرمایا لا یحرم خیرها الا محروم, کہ اس 1000 راتوں سے بڑھ کر ثواب دلانے والی رات سے محروم وہی رہے گا جو واقع بد نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب یہ جستجو جاری رہے, پورا رمضان جاری رہے, اور جن دنوں میں وہ رات آنی ہے خاص, اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایکٹیو کر دے اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں. آمین آمین. اچھا بڑی صاحب, جو ایکٹیو ہونے والی آپ بات کریں, ابھی لگتا ہے کبھی جب انرجی لیول نیچے آتا ہے کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے بندہ تھوڑا سا سلو فیل کرتا ہے, جیسے آپ 2-4 لقمے لیتے ہیں افطاری کے بعد بوسٹ ہو جاتا ہے, بوسٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ آپ ایکٹیویٹی دیکھیں نا, صبح سے لے کے رات کے اس پہر تک, اللہ تعالیٰ اور ہمیں ہمت دے, طاقت دے ہمیں, اور اسی طرح لگن دے, الحمدللہ, تو صرف وہ کروا دیتا ہے. الحمدللہ, وہ جو بندہ اس کی طرف جاتا ہے تو اس کا تو وعدہ ہے, کوئی بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آئے تو میں ایک گز چل کے آؤں گا, کوئی بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں اپنی رحمتیں لٹانے کے لیے بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ تو اس مالک کا پہلے سے وعدہ ہے کہ تو آ تو صحیح. تو بندہ جب آ جاتا ہے تو مالک کہتا ہے بس یہ میرا تھا تبھی آ گیا ہے, پھر وہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا, اپنی شان کے مطابق, اپنی شان کے مطابق. اس کے جو خزانے ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوئے. اور خزانے کتنے ہیں؟ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عرش والا خود کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, کپڑے میرے سے مانگ, روٹی میرے سے مانگ, پینے کے لیے میرے سے مانگ. واہ واہ واہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے اس نے کائنات بنائی ہے ساری مخلوق کو وہ عطا کر رہا ہے. ذرا اندازہ کرو کہ اس وقت سے لے کر اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہوگا, کتنا عطا کر چکا بے ہوگا. حساب. وہ ہمارے کیلکولیٹر تو جواب دے جائیں گے. میرا خیال ہے کسی ایک بندے کی زندگی جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک وہ ہے, اگر وہی کیلکولیشن کریں نا تو کیلکولیٹر تو یہی ختم ہو جائیں گے, چاہے جا کے پوری مخلوق کو ہم کاؤنٹ کریں. تو اس کے خزانے ایسے لبریز ہیں. فرمایا اگر سارے جن اور سارے انسان, اور صرف آج کے دور کے نہیں, جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی, اربوں خربوں انسان جن مخلوقات ساری جمع ہو جائیں اور ساری اپنی اپنی حاجتیں مانگنی شروع کر دیں اور وہ سب کو مالا مال کر دے, تو اس کے بعد اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیں. ارے بٹی صاحب, ایک تو سمندر ہے کہ پانی بہت ہے, اور دوسرا سوئی ہے کہ جس کے اوپر پانی ٹکتا نہیں, فرق ہی نہیں پڑا. آپ نے فرمایا کہ اس کے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے بڑی صاحب, اس پہ مزید بھی بات کرنی ہے. ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. آسیہ صاحبہ ہیں گوجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے, کیا پوچھیں گی آپ؟ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینی چاہیے یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ سال کے ایک مہینے میں دے سکتے ہیں, کبھی بھی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, سارا سال دے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے, تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی, آپ نکالی ہے نا. اچھا اچھا, نہیں آئی یا سارا سال دے سکتے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ابھی جواب لیتے ہیں سر. آج ہم نے ذکر کیا کہ اگر تو آپ کی زکوٰۃ اس رمضان کے شروع میں سال پورا ہو گیا ہے اور فرض ہو گئی ہے, تو پھر اس کو مزید ڈیلے کرنا غلط ہے. آپ فوری دے دیں, ابھی رمضان بھی ہے, ضرورت مند بھی ہیں, تو آپ یک مشت دے دیں یا 2 3 4 لوگوں کر دے دیں, لیکن دے دیں. اور اگر آپ کی زکوٰۃ فرض ہونی ہے مثلا مئی اور جون میں جا کر, تو پھر آپ ابھی تھوڑی دے دیں, تھوڑی باقی رکھ لیں, اور جون سے پہلے وہ بھی داد کر دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن فرض ہونے کے بعد پھر اس کی قسطیں کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. فرض ہونے سے پہلے آپ نے قسطیں اپنے طور پر کر لی, تھوڑی تھوڑی کر کے آپ آسانی کے لیے دے رہے ہیں, تو وہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا عبادات کی, اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے. میں نے ایسے بلیسڈ لوگ دیکھے ہیں بھٹی صاحب, سبحان اللہ, عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, بڑی عمر میں ہیں, ایسی عبادات ہیں ان کی, ایسی زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عنایت کی ہے کہ ایسے اذکار کرتے ہیں, ایسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ایسے لطف سے وہ نماز پڑھتے ہیں, ان کو دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے. سبحان اللہ. بھائی جان پچھلے سال مجھے ایک تجربہ ہوا. جی, ہم تو تھے نا ترسے ہوئے لوگ کہ بیت اللہ پہنچ گیا تھا, باہر جانے کو دل نہیں کرتا. اللہ. تو مسجد نبوی میں رات کے 1:30 2 بجے پہنچ گیا.
کہ اب سحری کر کے واپس آئیں گے. تو میں اپنی جتنی اللہ نے توفیق دی پڑھ کے نفل دعا کر رہا تھا تو میرے پہلو میں ایک عربی نوجوان آ کر کھڑا ہوا. یقین مانے نظامی بھائی اتنے طویل اس نے سجدے کیے اور سجدوں میں اس کی ہچکیاں بند رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ 8 نفل پڑھے گا, کچھ وطر پڑھے گا تو بیٹھ جائے گا, لیکن نہیں, وہ جب تک صبح کی اذان نہیں ہوئی تب تک اس کا یہی روٹین رہی. کبھی رکوع میں رو رہا ہے, کبھی سجدے میں رو رہا ہے اور طویل رکعتیں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک نوجوان ہے. اور جب ہم 90 کی دہائی میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو وہاں ہم نے ایک بزرگ دیکھا جن کو ویل چیئر پہ لایا جاتا تھا اور وہ نماز سے بہت پہلے آ جاتے تھے اور فرنٹ پہلی صف میں ان کی سیٹ وہ باقاعدہ ہوتی تھی کہ بابا جی نے ادھر بیٹھنا ہے. تو ویل چیئر والا اس کو لا کے بابا جی کو اوپر 2-3 کمبل دے, بزرگ سے نہایت بزرگ, اور پھر موٹے حروف والا جلی حروف والا قرآن پاک ان کی گود میں رکھتے. تو وہ بزرگ کی نظر بھی کمزور تھی, ایسے کر کے پڑھتے. آپ یقین کریں کہ وہ عصر کے بعد آئے ہیں اور مغرب تک انہوں نے پڑھتے ہی رہنا ہے, پڑھتے ہی رہنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد پھر انہوں نے تھوڑی دیر آرام کے لیے یا وضو کے لیے لے کے جانا ہے, پھر لے آنا ہے, اور عشاء کے بعد وہ واپس جاتے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ یہ بزرگ اتنی عمر میں یہ کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے یہ ایک پاکستانی بزرگ ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اللہ اکبر کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ میں گزاروں. اللہ اکبر. تو وہ سعادت مند بچوں نے گھر خریدا یا کرائے پر لیا, ایک خادم لیا اور والد صاحب کو مدینہ میں چھوڑا. تو اب وہ خادم بزرگوں کو مسجد لے آتا ہے اور لے جاتا ہے اور بزرگ 24 گھنٹے مسجد کے ہی ہو رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے خوش نصیب بھی ہیں. بڑی صاحب جیسے جن شخصیات کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں غور کرنا تھا, کیا وہ واقعی انسان ہے؟ اللہ اکبر. مجھے تو سن کے اتنا رشک آ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوں گی ان لوگوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو اس دفعہ سعادت دے اور عمرے کے لیے بلا لے سر انشاءاللہ. آپ دیکھیں حرمین کے اندر اتنے بزرگ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ جلی حروف والے بڑے قرآن پاک اور آنکھوں کے قریب, یعنی نظر کمزور ہے نا, تو ایسے مناظر آپ کو مسجد نبوی میں بے شمار نظر آئیں گے. حرمین میں دونوں جگہ پر بہت نظر آئیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ادھر سلام پھرا ہے, نماز ختم ہوئی ہے, لوگ سنتے پڑھ کے وہیں بیٹھے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اور آپ کا کیا منظر ہے کہ آپ کی اسی صف میں کئی ممالک کے لوگ, مختلف رنگ, مختلف شکلیں, اور وہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک کتاب, ایک نماز. اللہ اکبر. تو جب وہ بولی بولتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے, لیکن اس وقت تک جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا بڑی صاحب جب گفتگو اس طرف چلی پڑی ہے تو رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں جو ہم سمیٹ رہے ہیں. گھڑیاں بڑی یہ پاکیزہ ہیں, بڑی انمول گھڑیاں ہیں, جس کو نصیب ہو جائیں بہت لکی ہیں. اور میں تو بہت لکی اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ ایسی ٹرانسمیشن میں ہم شامل ہیں دونوں. میں آپ سے سیکھ رہا ہوں, پیغام ٹیلی ویژن اپنا حصہ ڈال رہا ہے, ہماری ٹیم کے کریو کے سارے ممبر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. یہ تو سراسر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. سر یہ بتائیے گا جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں پہلی نظر پڑتی ہے اور اس کی جو ایک ساخت ہے, اس کا ایک جو روب اور دبدبہ ہے, اس کی اپنی ایک ایسی تاثیر ہے کہ جس کو دیکھ کے میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جب میں پہلی دفعہ گیا تو آئی واز لائک کہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کدھر پہنچ گیا. یہ آپ کا ہی نہیں ہے, یہ کیا ہے بٹی صاحب؟ اللہ اکبر. آپ نے پہلی دفعہ دیکھا جو 100ویں مرتبہ جا رہا ہے نا جی, اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ جب بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے تو پھر کوئی چیز قابو میں نہیں رہتی. بڑی صاحب نہیں رہتی, بالکل ایسا ہی ہے. پھر بندہ جب اپنے رب کے گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کی نہیں رہتی, اور پھر وہ پگھل جاتا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میری اس وقت کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. جب آپ یقین کریں, آپ صرف سوچیں, سبحان اللہ, آپ صرف سوچیں وہاں پہ کہ مجھے یہ عبادت کرنی ہے, مجھے اس طرح سے رب کو منانا ہے, مجھے اپنے گناہوں سے اس طرح معافی تلافی کروانی ہے, وہ ہوتا ہے سر وہاں پہ. اتنا لوگ وہاں سوچتے کب ہیں؟ وہاں تو ہم نے لوگوں کو بلکتے ہوئے دیکھا, جیسے بچہ ماں کے پاس جا کے بلکتا ہے نا, تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے جیسا سیاہ کار بھی آج پہنچ گیا. اللہ اکبر. تو وہاں پر آنسو ہوتے ہیں, تو وہ مالک دل کی کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہے. الفاظ کیا ادا ہونے ہیں وہاں پر, الفاظ تو نکلتے کم ہیں, تو وہ جو چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں, سسکیاں نکل رہی ہوتی ہیں, میرا مالک وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا بندہ اب کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. اور بھٹی صاحب میری بڑی دل کی خواہش ہے, میرے دل میں یہ بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے ایسے نہیں ہوا کہ میں نے دل میں اس سے کوئی خواہش کی ہو اور اس کے لیے ہی کی ہو
کہ یا اللہ تیرے در پہ حاضری دینی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو صدق کے دل سے کہا ہو وہ کبھی کمپلیٹ نہ ہو. ایسا میری زندگی میں نہیں ہوا. تو ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں اور یہ گفتگو ہم وہاں پہ بیٹھ کے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جی آپ کی دلی خواہشات پوری فرمائے. نیک خواہشات کو اللہ قبول کر لے. آمین آمین آمین. سر ایک لائیو کالر ہے، انہوں نے ہمارا سلسلہ وقتی طور پہ منقطع کیا اس کیفیت کا، لیکن یہ بھی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں. جی سدرا صاحبہ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. پوچھئے کیا پوچھیں گی آپ؟ میں نے قاری صاحب سے السلام علیکم قاری صاحب پہلے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 پوچھئے پوچھئے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ قاری صاحب سے کہ میں نا 3 سال سے نا بیمار ہوں. اللہ آپ کو زندگی صحت دے. میں اور روزے نہیں رکھ پا رہی، نہ کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ، اور نہ میں نے دم وغیرہ بھی کروائے ہیں ان کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے. اچھا جی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں. میں 3 سال سے روزے نہیں رکھ پا رہی، تو اس کا کفارہ مجھے بتا دیں اور ان کو کہہ دیں کہ قاری صاحب سے کہیں کہ مجھے بتا دیں کہ میں اپنے علاج کے لیے کیا کون سی صورت پڑھوں یا اپنے آپ کو کیسے دم کر سکوں جو مجھے آرام آ جائے. نہ میرا دماغ کام کرتا ہے نہ میری باڈی کام کرتی ہے. میں 4 پہ ہو گئی، میں بڑی پریشان ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، لا باس طہور انشاءاللہ. نظام بھائی ہمارے ایک دوست دم کیا کرتے تھے، وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ ایک مریض کو باقاعدہ وہ 4 پر ڈال کر جس طرح جنازہ اٹھاتے ہیں 4 بندے اٹھا کر لے کر آئے. کیا ہے وہی بہن والی بات کہ ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، رپورٹس میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور دم کرنے والے بھی رات اپنی کوشش کر چکے ہیں. تو ہمارے وہ دوست کہتے ہیں کہ جب وہ لائے تو میں نے ان کو دیکھ کے نا مریض کی سچویشن، اس کی حالت، ہسٹری سنی، تو سارا میں نے علاج کیا دیا ہے کہ بھائی ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگا دو اور اس کو قرآن سناؤ. کوئی علاج نہیں اور سوائے اس کے کہ یہ قرآن سنتا رہے بس. اگر پڑھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا تو چھوڑ دو، ہینڈ فری لگا کے پیچھے آہستہ آواز میں خوبصورت سی تلاوت لگا دو اور یہ چلتی رہے. کہتے ہیں یقین مانے 8 دن کے بعد وہ خود پیدل چل کے دوبارہ آیا. سبحان اللہ. تو ہماری بہن ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ معالج تھک گئے ہیں، شفا دینے والا تو دے رہا ہے نا. بے شک اس کے خزانے تو بھرپور ہیں، لبریز ہیں، اور رمضان میں تو وہ رحمتوں سے نواز رہا ہے. تو آپ بھی ذرا سحری کے ٹائم اٹھ جائیں، آج کل سارے اٹھ رہے ہیں، تو سجدے میں پڑ جائیں اور اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگیں. اور اس کے بعد آپ سوتے ہوئے بھی تلاوت سنیں. رات کو سوتے وقت تلاوت کانوں میں لگائیں. بٹی صاحب کیا آپ نے یہ بات بتائی ہے، زبردست بات. بالکل نیند بھی آئے گی خوبصورت اور اللہ شفا بھی دے گا. ایون کہ امریکہ میں کچھ نان مسلمز کے اوپر ٹیسٹ کیے گئے کہ ان کو جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ تلاوت ہے، یہ قرآن ہے جی. ان کو انہوں نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے پیچھے سے تلاوت چلا دی. یقین مانے 1 ماہ کے بعد مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی بیماری میں خاطر خواہ فائدہ ہوا. ابھی وہ نان مسلم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے جی. اور جو مسلمان جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اگر بالفرض وہ ترجمہ بھی جانتا ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں. تو ہماری یہ بہن سورہ البقرہ، دنیا کا کوئی جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کا سننا برکت ہی برکت ہے. تو ان کو جب بھی ٹائم ملے ہینڈ فری لگائیں اور سورہ بقرہ سننی شروع کر دیں. ایون کہ وہ سونا چاہیں تو سوتے سوتے بھی ہینڈ فری لگا کے سنتے سنتے سو جائیں، نیند آ جائے تو آ جائے. تو یہ دیکھیں چند ہی دنوں کے اندر واضح فاقہ محسوس کریں گے. اور مجھے اس بہن کی بات یاد آ گئی، پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا تو اسی طرح کے مسائل، ان کے مسائل زیادہ گمبھیر تھے. وہ کہنا کہ میرے بال ختم ہو گئے ہیں، چہرے کی رنگت اڑ گئی ہے، اور پچھلے کئی سال سے میں پانی سے وضو نہیں کر سکی، ڈر لگتا ہے. اور کہتی میں زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی، میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. تو میں نے ان کو یہی علاج بتایا، سورہ بقرہ پڑھائیں، دل لگا کے پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں. یقین مانے نظامی صاحب 1 مہینے کے بعد ایک ان نون نمبر سے کال آئی اور وہ خاتون ہنسے جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے. میں نے کہا محترمہ پہلے بتائیں آپ کون ہیں اور کیوں ہنس رہی ہیں. کہنے کی بٹی صاحب میں وہی خاتون ہوں جن کو آپ نے یہ علاج بتایا تھا. الحمدللہ کہتی میں نے کئی سالوں کے بعد
اب میں نفل بھی پڑھتی ہوں، سنتے بھی پڑھتی ہوں، فرض بھی، اور سارے زمین پر پڑھتی ہوں، سبحان اللہ، اور پانی سے وضو بھی کرتی ہوں، سبحان میری رنگت صحیح ہو گئی ہے، میرے بال اگنے شروع ہو گئے ہیں، اور میرے گھر میں اللہ کی ہر نعمت تھی، اطمینان سکون نہیں تھا، اور اب میرے گھر میں ہر روز ایسے لگتا ہے جیسے عید کا دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری بہن بھی اسی کو آزمائیں، اسی پر عمل کریں، سورہ بقرہ سنیں بھی، پڑھیں بھی، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ فرق صاف محسوس کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، شفا یاب کرے۔ ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں، ارشد صاحب ہیں کراچی سے۔ جی السلام علیکم ارشد صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ارشد صاحب، شکریہ کال کرنے کا۔ پوچھئے کیا پوچھیں گے آپ؟ شیخ صاحب، سر میں نے شیخ صاحب کا الحمدللہ بہت بڑا میں ایک فین ہوں، اور الحمدللہ میں ان کا درس سنتا ہوں اور بیان سنتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور ٹیکنیکل فالٹ جی، کوئی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، لیکن دوبارہ جب کال ملائیں گے تو ہم پھر بات کر لیں گے۔ تو سر بات وہی ہے کہ کلام الہی کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، سننا شروع کرتے ہیں، اور وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے نا سر کہ رات کو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی یا سونے سے پہلے آپ پڑھنا شروع کر دیں یا سننا ہی شروع کر دیں۔ ہاں جی بالکل، یہ آپ کی ڈپریشن، فرسٹریشن، ہر طرح کی پریشانیوں کا حل ہے کہ اللہ کا کلام سننا شروع کر دیں، بہترین نیند آئے گی، بے شک۔ سو جائیں آپ۔ ٹھیک، اچھا سر ایک کویسچن بھی شامل کر لیتے ہیں، گفتگو تو جاری رہے گی اور شاید یہ ختم بھی نہ ہو جب تک یہ چلتا رہے ٹرانسمیشن کا سلسلہ۔ پوچھا گیا کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے؟ اگر اس تقسیم کو ہم صحیح مان لیں، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث موجود ہے، لیکن اس کو بیان کرنے والے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی اگر صحیح ہو تو یہ روایت ہے، یعنی خود انہوں نے اشارہ کر دیا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ رمضان کے فضائل میں لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے تقسیم 10 دنوں کی، لیکن اگر اس کو صحیح مان لیں تو کیا پہلے 10 دنوں میں جہنم سے آزادی نہیں ملتی، یا آخری 10 دنوں میں اللہ کی رحمت نہیں ملتی؟ وہ بھائی پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ سے بخشش لینے کا ہے، جنت پانے کا ہے، جہنم سے آزادی لینے کا ہے۔ جو صحیح روایت ہے اس میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو ایک فرشتہ ہر رات اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے اللہ سے خیر و برکت لینے والے آ جا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، گناہ کرنے والے، رب کو ناراض کرنے والے اب رک جا، تھم جا، کچھ یہ کر لے تو بھی۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ اتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر رات اللہ اعلان کرتا ہے اور ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزادی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ 10 دن کی تقسیم کیا مطلب ہوئی؟ تو پورا مہینہ ہی اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اس کی رحمتیں مانگتے رہیں، برکتیں مانگتے رہیں، جہنم سے آزادی لیتے رہیں۔ جی تو یہ پورا مہینہ ہی ان تمام چیزوں کا ہے، یہ 10 دن والی تقسیم درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بوسٹ کس نے کی ہے؟ ہمارے کیلنڈروں نے، رمضان کیلنڈروں نے، سوشل میڈیا نے، یا وہ پرنٹر والے جو ہیں وہ جب نئی پرنٹنگ کے لیے اشتہار آئے، کیلنڈر آئے، تو اس کے اوپر وہ یار کچھ لکھ دینا، تو انہوں نے یہی بس وہ لکھتے لکھتے ایسی مشہور ہوئی، اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ایک لائیو کال اور ہیں جی، شامل کرتے ہیں، یاسمین صاحبہ ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے ایک سوال ہے، جی وہ پوچھنا ہے کہ خواتین تراویحاں پڑھ رہی ہیں پچھلے کمرے میں، اگلے کمرے میں وہ حافظ صاحبان جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں، مائک لگا ہوا، تو کیا اس طرح ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویحاں ہو جاتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یعنی خواتین کی سب پیچھے ہے جی اور آگے مرد حضرات ہیں، جی تو بالکل ٹھیک ہے کہ مسجد کے اندر اگر پارٹیشن کر کے ایک حصہ عورتوں کو دے دیا، یا ایک پورشن پورا دے دیا، یا پیچھے ان کے لیے ایسے دوران میں پردہ لگا کے جگہ بنا دی، تو بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابیات فرض نمازیں بھی پڑھتی تھیں، تو ان کی صورت یہی تھی کہ پہلے نبی علیہ السلام کے بعد پیچھے صحابی ہوتے تھے اور پھر بعد میں خواتین ہوتی تھیں۔ تو یہ نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، تراویحیں ہوں، سب میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو خواتین کی سب پیچھے ہوگی، پہلے مردوں کی ہوں گی۔ ٹھیک۔ اور اگر بالفرض کو گھر کے افراد مل کے پڑھ رہے ہیں ہاں جی تو بیٹا کھڑا ہے، والد اور اس کا بھائی جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور والدہ، بہنیں، بھابیاں وہ ساری پیچھے کھڑی ہو جائیں، تو اس طرح سے صف بندی کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا بڑی صاحب، اگلا کویسچن تھوڑا سا فنی بھی ہے، لیکن چونکہ وہ آگے ہے تو شامل کر لیتے ہیں، ہمارے اس ٹرانسمیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن
چلے اب آگے تو کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ. سنیے گا, کہتے ہیں مرد حضرات کے لیے رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کرنا اور شادی وغیرہ پر فیشل کروانا کیسا ہے؟ اچھا, شادی بیاہ کے موقع پر دولہا دلہن کا مناسب طریقے سے تیار ہونا شرعی قوانین کے اندر رہتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور اگر جسم میں کوئی نقص ہو تو اس کو دور کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی. مثال کے طور پر خواتین کے مونچھوں کے بال اگ جاتے ہیں, داڑھی اگ جاتی ہے, اس کو صاف کرانا کسی بھی طریقے سے جائز ہے. مرد حضرات کے جسم کے اوپر کوئی نشانات پڑ گئے, کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہو گئی, تو اس کو اگر وہ دوائی کے ذریعے حل کرواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن وہ فیشن جو اسلام کے نہیں ہیں, مثال کے طور پر یہ بہوؤں کے بال کو بریک کرانا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. دانتوں کو نکیلا بنانا, ان کو خراش تراش کر کے خوبصورت بنانا کہ میں ذرا ماڈریٹ نظر آؤں, تو یہ ساری چیزیں منع ہیں. اگر ان چیزوں سے بچتے ہوئے دولہا دلہن تیار ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مدینہ منورہ میں باقاعدہ دلہنوں کو تیار کیا جاتا تھا کہ شادی کے لیے جب ان کو رخصت کرنا ہے تو اس سے پہلے مدینہ منورہ کی مسلمان خواتین مناسب طریقے سے ان کو تیاری کرواتی تھی اور یہ چیز موجود تھی. تو اگر مرد حضرات بھی تھوڑا بہت اپنے آپ کو میک اپ سیٹ اپ کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن اس میں جو ممنوع چیزیں ہیں وہ نہ کریں. فیشل تو چلے سمجھ آتا ہے, صفائی کے لیے, کلیننگ کے لیے وہ ٹھیک ہے. رنگ گورا کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیے. اچھا, رنگ کتنا گورا ہو جائے گا؟ جو سکن اصل نہیں ہے, جینون نہیں ہے, یہ کریم میں آخر کتنا گورا کر دیں گے؟ یہ سارے ویسٹ انڈیز کو کیوں نہیں بیچتے جی کہ پورا افریقہ ان کا کسٹمر ہو اور وہ سارے یورپ جیسے ہو جائیں؟ ممکن ہے؟ نہیں, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تھوڑا بہت یہی ہوتا ہے نا کہ نکھار آ جائے, تھوڑے بہت اگر کوئی جریاں ہیں تو وہ صاف ہو جائے, تو اتنا سا کوئی حرج نہیں ہے, بطور علاج کروا سکتے ہیں. آج کل تو انجیکشنز چل رہے ہیں, باقاعدہ کیپسولز چل رہے ہیں, بہت سارے اسٹیرائڈز چل رہے ہیں, تو وہ بعد میں نقصان بھی دیکھیں, نقصان بھی کتنا دیتے ہیں. تو ان سے تو بالکل بچنا چاہیے نا جو بعد میں نقصان دے. جس دن آپ نے چھوڑا اس دن آپ کی شکل پہلے سے بھی نہ پہچانی جائے. اس سے مرد کیا خواتین کو بھی بچنا چاہیے. سبحان اللہ. لیکن یہ تو جو اللہ نے جو صورت پیدا کی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ انسان کو بہترین انداز میں ہم نے پیدا کی ہے, خوبصورت شکل و صورت دی ہے, تو اس پر راضی رہنا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے. بجائے اس کی کہ گفتگو بہت طول پکڑ جائے, ہم اس کو سمیٹ دیتے ہیں اس کویسچن کے حوالے سے. ایک لائیو کالر ہے جو شامل کر لیتے ہیں. محمد نواز صاحب ہیں آزاد کشمیر سے, ان کو لائن پہ لیتے ہیں. جی السلام علیکم محمد نواز صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ کال کرنے کا. آپ پوچھیے, کیا پوچھیں گے؟ سر میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں, پچھلے سال جون میں ریٹائر ہوا ہوں. جی. تو ابھی جو ہے نا وہ مجھے جو کمیوٹ وغیرہ ملا ہے وہ جولائی اگست میں جا کر ملا ہے. تو میرے پاس جو رقم ہے اس کو میرے پاس جمع ہوئے یہ تقریباً 8 ماہ کا عرصہ ہوا ہے. تو ابھی یکم رمضان سے جو زکوٰۃ کا سلسلہ کٹوتی کا ہو رہا ہے یا دینے کا, تو کیا میں یہ یکم جون سے ادا کروں؟ اس میں تو عرصہ پورا نہیں ہوا, سال نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یا مجھے انتظار کرنا چاہیے 4 ماہ مزید؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی کال کرنے کا. سر انتظار کریں یا دے دیں. وہ ہم نے ابھی آج کے پروگرام میں 2-3 مرتبہ ریپیٹ کیا کہ زکوٰۃ پر سال کا ہونا ضروری ہے. جو آپ کے پاس سیونگ ہے, جب سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن اگر آپ 2-3-4 ماہ خوشی سے اپنے پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں پیش کی ایڈوانس, تو وہ جائز ہے, زبردستی نہیں ہے, جائز ہے کہ آپ 2-4 ماہ پہلے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں, لیکن فرض ابھی نہیں ہوئی. جب فرض ہوگی آپ پر ادائیگی کرنا ضروری اس وقت ہے. ٹھیک ہے. کویسچن ہے سر, پوچھتے ہیں کسی زمین میں اگر تمباکو کی فصل ہی ہوتی ہو, وہاں کوئی اور فصل نہ اگتی ہو. یہ عجیب سوال ہے کہ جس زمین میں تمباکو اگ سکتا ہے اور کوئی فصل وہاں کوئی دوسری فصل کیوں نہیں اگتی؟ تو کیا ایسی صورت میں تمباکو کی فصل کاشت کرنا اور اسے فروخت کرنا جائز ہے؟ پہلی بات وہی میرا سوال ہے بطور ذمہ دار جی کہ آخر وہ کون سی زمین ہے جس میں صرف تمباکو اگتا ہے؟ جو صرف تمباکو ہی اگلتی ہے اور کچھ نہیں اگل سکتی. جی اللہ نے زمین میں جو صلاحیت رکھی ہے, آپ اس میں تمباکو اگائیں یا گندم, جی یا گنا کاشت کریں یا گاجریں, جو زمین ہے وہ ان ساری چیزوں کو اگاتی ہے. تو تمباکو کے لیے میرے علم میں تو کم از کم ایسی کوئی خاص زمین نہیں ہے کہ جہاں صرف تمباکو اگے. جب یہ ٹریکٹر نہیں تھے, ٹیوب ویل نہیں تھے, اس وقت کچھ زمینیں ایسی تھیں جو سیم زدہ تھیں, جن کے نیچے سے شور نمکیات اوپر آ جاتے ہیں نا, تو وہاں صرف چنے کی کاشت ہوتی ہے. باقی فصلیں, چنا ذرا سخت ہوتا ہے, جڑ مضبوط ہوتی ہے, تو یہ جڑ پکڑ جاتے ہیں. باقی جو فصلیں ہیں وہ ذرا نہیں ہوتی. لیکن یہ تمباکو والی جو فصل ہے, میں نے تو اپنے علاقے میں ہر زمین میں کاشت ہوتے دیکھی ہے, تو یہ اگتی ہے.
تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی زمین ہے کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ تمباکو کا جو اس وقت پروفٹ ہے وہ گندم سے بھی زیادہ ہے، چاول سے بھی زیادہ ہے، مکئی کپاس سے بھی زیادہ ہے، بلکہ اب تو مختلف فرمیں منتیں کر رہی ہیں کاشتکاروں کی کہ آپ تمباکو کاشت کریں، تمباکو کی ضرورت بڑھ گئی، ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کی کاشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو شریعت نے ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو نقصان دے، آپ کی عزت کو نقصان پہنچائے، آپ کی عقل کو نقصان پہنچائے، آپ کے دین کو نقصان پہنچائے، آپ کے مال کو نقصان پہنچائے، وہ شریعت نے حرام کی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اس تمباکو سے کتنی قسم کے نقصان ہیں، ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مضر صحت ہے۔ لکھنے کے علاوہ جو بدصورت شکلیں بنی ہوتی ہیں اس پہ پھر بھی لوگ نہیں باز آتے سر، اور پھر بھی وہی ڈبی سامنے رکھی ہوتی ہے، پھر بھی خریدتے ہیں، اور پینے والوں کی اتفاق سے شکلیں ویسی ہوتی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ پھیپھڑے آپ کے ختم کر رہے ہیں، گردے خراب کر رہے ہیں، دل ہارٹ اٹیک کے مریض، تو یہ ساری بیماریوں کا یہ جو مجموعہ ہے تو شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی ہے، نہ کاشت کرنے کی، نہ بیچنے کی، نہ خریدنے کی۔ ٹھیک ہے، تو بٹ صاحب یہ سوال جب میں پڑھ رہا تھا نا تو مجھے بار بار ذہن میں آ رہا تھا کیا یہ ڈاج کرنے کے لیے سوال ہے خود کو، یا یہ سوال کر کے کوئی پلی لینی ہے، یا سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی، سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن بس وہ کسی نہ کسی کے کندھے پر رکھ کے تو فائر چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کسی نہ کسی کے منہ سے تو نکلے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف ہم سے سوال کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت سی جگہوں سے پہلے پوچھا ہوگا۔ جی ابھی یہ وقفے میں ہم گئے تھے تو مجھے ایک سٹوڈنٹ کا آیا سوال جی کہ سر ہم ابھی سن رہے تھے تو مختلف لوگوں کے جواب ایک ہی سوال کے مختلف ہیں، تو سر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، تو میں نے اس کو جواب بھی بھیجا جو سنت کے مطابق تھا۔ تو اب دیکھیں فائدہ اٹھانے والے دونوں قسم کی ویڈیوز دیکھ کے جو ان کی پسند کی ہو، جو ان کے فائدے کی ہو، وہ جی فلاں نے تو یہ کہا، یعنی اپنے سہولت کا جواب آپ نے لے لینا ہے، جہاں سے ملے گا وہ لے لیں گے۔ جیسے ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے ایک کوسچن آیا تھا، انہوں نے کہا بہت سارے مفتیان کرام سے پوچھا میں آپ کو مزے کی بات سر وہ مزے کی بات سننی ہے، لیکن ایک لائیو کالر کی پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ عمران عباسی صاحب ہیں آزاد کشمیر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شکریہ عمران صاحب کال کرنے کا، پوچھئے کیا پوچھیں گے آپ؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ایک دن ایک ویڈیو چل رہے تھے، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب روزہ بند کرتے ہیں تو آذان سے پہلے بند کریں، آذان ہونے کا انتظار نہ کریں۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم جو مختلف جو باتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح کے حوالے سے بھی بہت زیادہ متضاد باتیں پائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں 8 پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی پوری پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی مہربانی کر کے رہنمائی کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا میری معلومات میں بھی اضافہ اور ہمارے ناظرین جو ہے ان کو بھی کلیئر ہو سکے۔ ڈیفینیٹلی جی ایسے ہی ہوگا عمران صاحب، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ایک گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کی باتوں کو آپ زیادہ تر یہی دیکھیں گے، اور اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں گے تو اس میں مستند چیزیں نہیں ہوتی، اس حوالے سے ریسرچ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کال کی ہے تو مستند حوالہ اور مستند جو بات ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ بھی بھٹی صاحب آپ کو کنوے کریں گے۔ سر جی پہلے بات تو بھائی نے کی کہ سحری کب ختم کرنی چاہیے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابی اذان پڑھتے تھے، جی ایک ہاتھ بلال رضی اللہ عنہ اور ایک ہاتھ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہیں روکے، تو وہ سحری ختم ہونے سے بہت پہلے اذان پڑھتے تھے۔ کس لیے پڑھتے تھے؟ تاکہ جو تہجد پڑھ رہا ہے اب سحری کا ٹائم قریب ہو رہا ہے تو وہ ختم کر کے سحری کر لے، جی، اور جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے سحری کا اہتمام کر لے۔ اور حضرت ابن ام مکتوم جب اذان پڑھتے تو وہ اینڈ ہوتا تھا کہ بس بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے بارے میں حضرت انس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی سحری اور نماز کے درمیان کتنا سا وقفہ ہوتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں اتنا سا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ 50 آیتیں تلاوت کر لے، تو اگر روٹین سے اطمینان سے پڑھا جائے تو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں 50 آیتوں کو تلاوت کرنے میں۔ تو اتنا سا وقفہ آپ کا ہوتا تھا نماز اور سحری کے درمیان۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اذان سے کچھ وقت پہلے کھانا پینا روک کر تو نماز کی تیاری کر کے مسجد چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اب تو ٹائم ہمارے پاس گھڑیوں کا ایک منٹ کا حساب ہے، جی
کہ مثلا آج سحری جو ہے وہ ہوئی ہے 4:58 پر غالب لاہور میں جی 2 منٹ تقریباً. تو آپ 58 منٹ پر ہی کیوں بند کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اگر سحری کے ٹائم جاگ رہے تھے تو آپ 5 منٹ پہلے ختم کریں, وضو کریں اور آسانی کے ساتھ مسجد پہنچ جائیں. برش کریں, وضو کریں, ہاں برش کر کے مسجد چلے جائیں. اور ایک وہ بندہ ہے جو سویا رہ گیا اور وہ ابھی اٹھا ہے 4:55 پر اٹھا ہے, اس کو تو نظر آ رہا 3 منٹ ہے, تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا لے. اور ایک بندہ لیٹ اٹھا اور کھا رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے, تو اس کو حکم یہ ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں روٹی کے چند لقمے ہیں, کوئی مشروب ہے, تو وہ اس کو اذان کے دوران ختم کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایمرجنسی صورت, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ عذر والے کے لیے ہے کہ جو سو کے ابھی اٹھا ہے, جس کو جاگ نہیں آ سکتا, جینوین ریزن ہے اس کی, کوئی عذر ہے, وہ لیٹ ہو گیا ہے. اور جو پہلے سے اٹھا ہوا ہے تو وہ اذان سے کچھ دیر پہلے ختم کر کے برش کرے, وضو کرے اور چل کر مسجد پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور تراویح کے حوالے سے سر؟ اور تراویح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کتنی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہوں, آپ ہمیشہ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے, 8 نفل اور 3 وتر. لیکن صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی ہے. آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, جو بندہ رات کو تہجد پڑھنا چاہتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, وہ 2 رکعت کرتے پڑھتا رہے. کتنی پڑھ لے؟ جتنی پڑھ سکتا ہے, 20 30 40 60 جتنی پڑھنا چاہے پڑھ لے. اور جب اس کو خدشہ ہو, اس کو گھڑیاں نہیں تھی نا, تو جب اس کو خدشہ ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے تو وہ آخر میں وتر پڑھ لے, تو اس کی ساری نماز طاق ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ روایت جو ہے یہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ 8 سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن نظامی بھائی اگر 8 پڑھی ہو نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, تو پھر 12ویں کی ضرورت نہیں پڑتی. ماشاءاللہ. وہ آپ نے کیسے پڑھی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے ہیں, تو میں بھی ساتھ اگر کھڑا ہو گیا, ابھی آج مزہ آئے گا, اللہ کے نبی بھی اور میں اکیلے ہی ہیں, کیا بات ہے, مدینے کی فضا ہو, مسجد نبوی ہو اور سہانے موسم میں حضور کی قرات ہو, مزہ آئے گا. تو کہتے ہیں میں بڑے مزے سے کھڑا ہو گیا, تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے, تو میرا خیال تھا کہ آپ 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے, تو آپ 100 سے آگے بڑھ گئے. پھر میں نے کہا 200 پر تو کریں گے, آپ آگے بڑھ گئے. میں نے کہا اچھا اب آپ سورہ بقرہ ختم کر لیں گے, 286 آتے ہیں اور 2.5 پارے ہیں تقریباً, ختم کر کے تو رکوع کریں گے. آپ وہ تھک گئے نا جی. تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ رکوع میں جاتے, آپ نے سورہ النساء شروع کر دی. درمیان میں سورہ آل عمران ہے, لیکن آپ نے پہلے النساء شروع کر دی, وہ بھی پڑھ دی ساری. کہتے ہیں میں نے کہا کب رکوع کریں گے, اور ابھی پہلی رکعت ہے. تو آپ نے اس کے بعد سورہ آل عمران بھی پڑھ لی. 3 لمبی صورتیں, 6.25 پارے بنتے ہیں یہ. تو وہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں گئے, پھر سجدہ اتنا طویل, رکوع اتنا طویل, لیکن اب چھوڑ کے بھاگنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو صبح کہتے ہیں اللہ کے نبی آئے رات, مزہ تو بڑا آیا, چست بڑی آئی, لیکن ایک خیال بھی دل میں آ گیا تھا کہ میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں. بھٹی صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں. فضیلت صاحبہ سیالکوٹ سے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے کیا پوچھیں گے آپ؟ ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ نماز تراویح میں قرات ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں تو آتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اگر لمبی صورتیں پڑھنی ہیں تو کیا ہم قرآن پاک کو پکڑ کے تو ناظرہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی لمبی قرات کرنے کے لیے؟ تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا اس کی اجازت ہے کہ ہم ہاتھ میں پکڑ کے لمبی صورتیں جو ہے وہ پڑھ لیا کریں؟ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی ابھی پوچھتے ہیں سر. دونوں طریقے ہیں جی نبی بھائی, دونوں طریقے ہیں. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی پوری رات نفل پڑھتے رہے اور بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے, ماشاءاللہ, کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی. ساری رات ایک ہی صورت بار 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 بار. تو صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کے انداز میں بتایا, اللہ کے نبی ساری رات ایک ہی صورت پڑھتا رہا ہے. تو آپ نے پوچھا اس کو پوچھو کہ کیوں پڑھتا ہے ایک ہی صورت. ان کا یہ لفظ مجھے پیاری بڑا ہے صورت ہے. تو آپ نے فرمایا تمہاری محبت اور پیار کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت دے دی ہے. ماشاءاللہ. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پوری رات ایک ہی آیت رپیٹ کرتے رہے ہیں. تو وہ جو بہن کہہ رہی ہیں نا چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, چھوٹی صورتیں ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو جو صورت زیادہ پیاری لگتی ہے آپ اس کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر نفل نماز میں تراویح میں قرآن اوپر سے پڑھ کر دیکھ کے پڑھنا چاہیں تو بھی اجازت موجود ہے.
تو بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ کر لیں. ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ نوافل میں تو آپ نے بتا دیا کہ سورت جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ کی لگن ہے, آپ کی محبت ہے. فرض نمازوں میں کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے, فقرؤ ما تیسر منہ, جتنا آسانی سے تمہیں یاد ہو سارا پڑھ لو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اکیلے ہیں یا آپ کے پیچھے مقتدی ایسے ہیں, ابھی تو یہ ہے نا کہ 1 گھنٹے کی تراویح میں ہم تھک جاتے ہیں یار, لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں اتنی لمبی نماز نہیں وارے میں. اور ہمارے ایک دوست ماشاءاللہ ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, آمین, وہ ایک علاقے میں نماز تراویح پڑھانے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں میں نے پہلے دن پارا پڑھا تو مسجد کے بزرگ ناراض ہو گئے. کس بات پہ؟ کہ آپ نے تھوڑا پڑھا ہے. بزرگ ناراض ہوئے کہ تھوڑا پڑھا ہے آپ نے؟ تھوڑا پڑھا ہے آپ نے. ماشاءاللہ. عام روٹین کے مطابق 1 پارا ہی پڑھتے ہیں قاری حضرات. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ زیادہ پڑھا کریں. انہوں نے کہا جی بزرگوں کتنا پڑھوں؟ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ منزل نکالنا, سارا دن ریویژن کرنا مشکل کام ہے. تو ان کی منزل بھی ماشاءاللہ پکی تھی. انہوں نے کہا بابا جی آپ پھر بتائیں کتنا پڑھوں؟ کہتے ہیں قاری صاحب 5 پارے تو پڑھا کرو. اب یہ بزرگ ہیں, کہتے ہیں 1.5-2 صف بزرگوں کی تھی اور وہ کہتے ہیں کم از کم 5 پارے تو پڑھیں. تو کہتا میں نے اگلے دن سے 7 پارے پڑھنے شروع کیے, روزانہ کے 7 پارے. تو 3-4 دن میں ختم کر دیا وہ کمپلیٹ. تو پڑھتے رہے نا پورا رمضان ماشاءاللہ. لیکن ہر روز کی انہوں نے روٹین یہ بنائی کہ 5-7 پارے بزرگوں کو سناتے تھے نماز تراویح میں. ماشاءاللہ. تو یہ اگر سننے والے موجود ہوں تو پھر ہے آپ کو سنا لیں, وگرنہ حکم یہ ہے کہ امام مقتدیوں کا خیال کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ نمازیوں میں بزرگ بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, کچھ ضرورت مند بھی ہیں جنہوں نے جانا نماز پڑھ کے جلدی, تو فرض نماز میں مقتدیوں کا خیال کریں. چھوٹے بچے بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, تو فرض نماز معتدل سی پڑھائے اور اس کے بعد نفل جتنے مرضی لمبی کر لے. جی ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ صورت بھی پڑھ لوں, میں یہ بھی پڑھ لوں, یا ایک ہی صورت میں ریپیٹ کرتا جاؤں, پڑھتا جاؤں, اس میں تو کوئی مذائقہ ہی کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں بسم اللہ صورت کا حصہ ہے وہ تو پڑھیں گے, پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر اور ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وسیم صاحب میں بٹی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, میرا ایک سوال ہے. جی 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 پوچھیے پوچھیے. بٹی صاحب میں اور میرے میاں رہتے ہیں تو ان کی عمر 72 سال ہے. تو وہ پہلے کام کرتے تھے تو اب کام نہیں کرتے, مطلب تھوڑی سی ایک چھوٹی سی دکان ہے. تو ہمارے پاس کچھ پراپرٹی تھی تو ہم نے وہ سیل کر کے تو پراپرٹی کی ہی بزنس میں کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے نا. تو اس میں سے اب وہ پروفٹ کا انہوں نے وہ ایوریج نکال کے کہ مطلب منتھلی ہمیں کتنے کو مل سکتی ہے, جی تو اس میں سے ہمیں پروفٹ آتا ہے تو اس سے ہمارا گھر چلتا ہے. اب ہم لوگ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ کہیں وہ سود کی طرف تو نہیں جا رہا. ہم حالت اضطرار میں بھی ہیں اور ہم پریشان بھی ہیں, اور اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. ہمیں 3 سال ہو گئے بزنس سے چلتے ہوئے نا لے کے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. تو قرضے کے طور پہ ہم نے نہیں دیا, جو ہمارا مطلب وہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ. جی انویسٹمنٹ کی ہے, قرضے کے طور پہ نہیں دی, لیکن اس میں تھوڑا فکس فگر آتا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو بیٹے وغیرہ ہوں تو وہ تو کاروبار ماں باپ کو زندگی کا چلا لیتے ہیں, اب وہ بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. جی میں ابھی جواب دیتا ہوں. یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے. جی بزرگ ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو جمع پونجی جو ہے وہ کسی انویسٹر کو دے دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی آپ کا کچن کا کتنا خرچہ ہے, آپ کو 20,000 چاہیے مہینے کا, ہم دیتے رہیں گے. لیکن یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق کہ آپ اس کے پارٹنر, اس کے بزنس میں پارٹنر بن جائیں, پارٹنرشپ کریں. مثال کے طور پر آپ نے دیا ان کو صرف 10 لاکھ, اس کا بزنس ہے 2 کروڑ کا, جی تو آپ ریشو نکال کے وہ بتائے گا جی آپ کا پرافٹ میں سے اتنے % بنتا ہے, یہ میں آپ کو دوں گا. اب اس مہینے اتنا نہیں آیا لیکن اس نے آپ کے کچن کے اخراجات کے لیے آپ کو 25,000 دے دیا ہے. اگلے مہینے بھی نہیں آیا لیکن اس نے پھر بھی 25 دے دیا. تو سال کے اینڈ پر وہ کیلکولیٹ کرے کہ ٹوٹل پرافٹ جو ہے مثال کے طور پر 2 لاکھ آیا ان کے حصے کا, جی, اور یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو سال میں لے چکے ہیں وہ اتنے ہیں. اگر وہ زیادہ ہوں تو پلس مائنس کر کے جو باقی بچتے ہیں وہ دے دیں, اگر نہیں ہے تو ان کو بتا دیں کہ اتنا آپ کا ابھی آپ پلس لے چکے ہیں. جی تو اس ریشو کے ساتھ چلیں تو پھر یہ جائز ہے. اور اگر فکس کر دیں کہ ان کو منافع ہو نقصان ہو جو بھی ہو وہ آپ کو 20,000 مہینے کا دیں گے تو پھر یہ سود ہے, پھر یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہے جی, وہ شامل کرتے ہیں. جی آسمہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ میرا بیٹا خواب میں اکثر ڈانٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے برے خواب دیکھے ہیں. اکثر وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے
برا خواب دیکھا تو وہ گھبرا جاتا ہے اور اکثر نا اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ ڈر جاتا ہے تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں. بیٹے کی عمر کیا ہے آسما صاحبہ؟ ماشاءاللہ وہ 14 سال کا 15ویں سال میں لگ چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کر سکتے، بہت شکریہ جی کال کرنے کا. نہ تفصیل سے بتا دیں. جی ابھی بتاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے بچے کو، آمین، تندرستی عطا فرمائے. تو بچہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، 15 سال کا ہونے والا ہے، تو اس کو پہلے تو آیت الکرسی یاد کرائیں جی، تینوں کل یاد کرائیں، اور رات کو اپنی نگرانی میں یہ 3 بار پڑھ کے اس کو کہ بیٹا ہاتھوں پر پھونک مارو اور اپنے پورے جسم پر ایسے دم کر کے، دم کرنا ہاتھوں کو پورے جسم پر مال لے تو پھر سوئے. اور اس کے علاوہ جو ڈرونے خواب آتے ہیں، ایک صحابی نے بھی آ کر کہا تھا اللہ کے نبی ایسے خطرناک خواب آتے ہیں کہ میں جب جاگتا ہوں تو پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو. تو یہ دعا خود یاد کر لیں بہن سے ہماری، تو وہ بچے کو دم کریں اور اس کو یاد کرا دیں تو وہ خود پڑھا کرے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا یہ یاد کر لیں. ہماری پیغام ٹی وی میرے خیال 1-2 پوسٹوں میں بھی یہ آ چکی ہے جی، ادھر سے لے لیں یا ابھی یاد کر لیں، یا ہمارے بھائی ابھی اس جو نیا کلپ بنے گا اس میں لکھ دیں گے. تو یہ دعا یاد کر کے صحابی رسول کہتے ہیں میں نے جب سے یہ پڑھنی شروع کی ہے مجھے ڈرونے خواب آنے بند ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سر ایک دفعہ دعا دوبارہ پڑھ دیجئے پھر میں نے اختتام کرنا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سے، آپ تشریف لائے اور وقت کیسے گزرا ہے اللہ اس گفتگو میں، ان رحمتوں کو سمیٹنے میں یقین کیجئے پتہ اللہ نہیں تعالیٰ چلا. قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے. آمین آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. اس کے ساتھ ہی جی میں اختتام کروں گا فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ پہلے رمضان مبارک کی تھی. انشاءاللہ آج دوسری سحری میں ہم داخل ہو چکے ہیں، دوسرا رمضان ہوگا اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. کہنے کو یہ ہے کہ جو باتیں، جو گفتگو، جو چیزیں یہاں سے نشر کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، وہ عمل کرنے والی ہیں، وہ سیکھنے والی ہیں. صرف سن کے ان کو نظر انداز کر دینا ہماری اپنی خامی ہوگی. ایک مہینہ آتا ہے ہماری زندگیوں میں ہر سال 11 مہینے گزرنے کے بعد جو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے، جس میں ہم خود سے کوشش کر سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن اپنی کوشش کر رہا ہے، ہمارے مفتیان کرام جو مہمان ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی، آپ کی عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائے. کوشش کریں کہ بیٹر ورژن بن جائے ہم اس سال، اس رمضان مبارک میں جو ہم پچھلے سال میں تھے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان